سلف کس کو کہتے ہیں, سلف کا منہج کیا ہے, سلف کے منہج کی اہمیت کیا ہے, سلف صالحین کا طریقہ استدلال کیا ہے, اب تک پڑھے. دوسرا باب یعنی دوسرا چیپٹر, فرقوں کا ظہور اور ان سے نجات کا طریقہ. فرقوں کا ظہور, فرقہ طائفہ, اگرچہ یہ بات آ چکی ہے ضمناً, اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس پوائنٹ کو سمجھنے میں. فرقوں کے ظہور کے متعلق جب ہم حدیثیں دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں الگ الگ حدیثیں ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی یعنی بتائی, خبر دی ہے کہ مختلف فرقے آئیں گے. جیسے کہ وہی 73 فرقوں والی حدیث مشہور ہے اس سلسلے میں, جو ترمذی کی صحیح روایت ہے. ٹھیک ہے, تو فرقوں کا ظہور مطلب ظاہر ہونا, الگ الگ فرقے آئیں گے, لوگ جو ہے اختلافات کریں گے, یہ حدیثوں میں خبر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو میں بطور دلیل یاد دلاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, میرے بعد جو دنیا میں زندگی گزاریں گے وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے. اس کا مطلب اختلاف ہوگا, کوئی کہے گا جائز, کوئی کہے گا ناجائز. اس حدیث میں اختلاف کا ذکر ہے. دوسری بات ہے ستفترق امتی علی 73 فرقہ, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. یہ خبر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے باب میں ہم نے پڑھی اس حدیث کو, اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرقوں کا ظاہر ہونا یہ طے ہے, آئیں گے فرقے 73, اور علماء نے گردانا ہے, اس کو بتایا ہے یہ سب فرقے ہیں, کتابیں موجود ہے اس سلسلے میں. 73 فرقوں کی نشاندہی کی گئی ہے, بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو فرقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشن گوئی فرمائی ہے, یہ سارے فرقے آئیں گے ایک کے بعد ایک. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں اس بات کی بھی خبر دی گئی ہے کہ ان فرقوں کی طرف بلانے والے بھی موجود ہوں گے, اور اٹ از ویری ویری ڈینجرس. ایک تو فرقہ آ گیا دین میں نیا, اور دوسرے اس فرقے کی طرف بلانے والے, کم جوائن اس, آؤ ہمارے ساتھ ملو, کہاں بھٹک رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, آؤ ہمارے ساتھ ملو. وہ کہاں ہے؟ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعات علی ابواب جہنم من اطاعہم خذفوہم فیہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جہنم کے دروازوں پر بیٹھ کر دعوت دینے والے, جہنم کے دروازوں پر, ڈورز پر بیٹھ کر بلانے والے, آؤ. اب کیسے بلائیں گے؟ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. کیا چیز ہے جس سے ان کو بلایا جا سکتا ہے؟ آؤ جہنم میں گرو, آتا کوئی نہیں آتا, اور جہنم میں ہوں, جنت بولو جنت آتا ہوں. اچھا آؤ اے محبان رسول, نبی صاحب سے محبت ہے, ہو بہت ہے, کچھ بھی کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے, بولو کیا کرنا ہے, آؤ. جی میں آپ یہ بات سمجھیے میں کہاں بول رہا ہوں. میں بلانے والا یہ نہیں کہے گا یہ ڈرگس ہے یوز کرو, پریشان ہے, ہاں ٹینشن ہے, ہاں بہت ٹینشن ہے, کیا ہوا, گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں, مسئلے چل رہے ہیں, امی ابا سے نہیں جم رہی میری, بھائیوں سے بھی نہیں جم رہی میری, ارے ہاں بیٹھو چائے پینگے, بیٹھو چائے پی, ٹینشن زیادہ ہے, ہاں بہت ہے, میرے پاس علاج ہے ٹینشن, ارے دیو بھائی کچھ تو بھی دو, ٹینشن چلے آنا, میرے کو نیند نہیں آ رہی رات میں, روز کے جھگڑے گھر میں, کچھ بھی نہیں کرتا, خالی آوارہ پھرتا, کچھ بھی نہیں کرتا, صبح جاتا شام میں آتا, شادی کی عمر ہے, کمانے کے قابل نہیں ہے, بچی کو پوچھے مسئلے, ٹینشن ہے میرے کو بہت زیادہ. اچھا ٹینشن ہے, ہاں علاج ہے ہمارے پاس, ہاں یہ لو, کیا ہے جو ہونا ٹینشن یہ ختم کر دیتا, ٹینشن, ہاں یہ لو, تھوڑا یہاں لگاؤ, آ گیا پوائنٹ, یہاں یہ گولی ہے, کھاؤ, پورا ٹینشن چلا. کیا ہے؟ ڈرگس, مخدرات, اعوذ باللہ, قوم برباد ہو رہی. تو بلانے والا کبھی آؤ بیل مجھے مار والا حوصلہ نہیں رہتا ہے, بلانے کے طریقے لگ رہتے ہیں. جہنم کی طرف آؤ بول کے کوئی بھی نہیں بولتا, کوئی بھی نہیں آتے, خالی ٹھہرنا پڑتا اس کو دروازے کے پاس. انہیں جو ہے یہ بہت اچھا دروازہ ہے, آؤ جنت کو جائیں گے فن بول کے بلاتے, وہ کہاں لے جا رہا وہ دیکھنا پڑتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب دیکھیے, اب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں نا, ایک کیسے کرنا گمراہ. محبت رسول ایک زبردست ڈور ہے, ہر کوئی آ جاتا ہے, اس سے آتا نہیں آتا. کوئی مسلمان دنیا میں ایسا ہے جس کے دل میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نہیں ہے بے پناہ ہے, بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو بھائی, خالی آپ نام لے لو, خالی
انہیں نماز نہیں پڑھتا, اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. نام پر مر مٹنے والے ہیں یا نہیں ہیں, تو بولتے یہ ایک اچھا دروازہ ہے, کھولے تو پورے جاتے اس میں سے. شرک کراؤ, سجدے کرو, بولو سب کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لو, بس آپ ختم. یہ ایک آل بیت کی محبت, اب زبردست ہے یہ بھی, وہ ایک دروازے سے آتے ہیں. اور ایک دین کا جذبہ, برائی, حرام کام. یہ خوارج کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ویری ویری ڈینجرس فرقہ. سمجھ رہے میں کیا بتا رہا ہوں؟ یہ کیسے شدت, اوور, برائی, نہیں گناہ نہیں ہونا کہیں بھی. شہر میں ایک بھی گناہ, گھر میں گناہ تو پھوڑ دے تو, ٹی وی پھوڑ دے تو, وہ کر دے تو, یہ کر دے تو, مار دے تو سب کو. جذبہ, تو اس کے جذبے کو ابھارنا. یہ دیکھو کیا ہو رہا, دیکھو یہ دیکھو حکومت میں برائی ہو رہا, یہ دیکھو بادشاہ برائی کر رہا, یہ دیکھو لوگوں میں دیکھو برائی, ایسا اس کی اندر سے نکالنا, اندر گرمی کو. اب انہیں جذبہ, ایمان نہیں ہے, کوئی وہ منہج نہیں ہے سلف کا. کہاں گیا لکھے تھے بورڈ پہ, منہج نہیں ہے سلف کا, خالی جذبہ ہے. وہ جذبے بولتا بولو میں کہاں آنا ہے, بولو آروں میں آ جاتا. مارتے کچھ بھی کرتے ہیں دین کے نام پہ, جذبہ ایسی جو ہے یہ اوور ہوتے. ویسے برائی کو دور کرنے کے طریقہ ہے اسلامی, جو ہمارا لاسٹ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقوں کی طرف بلانے والے دعات کی بھی خبر دی حدیثوں میں. بچ کے رہنا میرے بھائیوں سے, فرقوں سے بھی ہم بچیں اور اس کی طرف بلانے والے داعیوں سے بھی بچیں, جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارک میں بیان فرمایا, دعات علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازوں پر بیٹھ کر بلانے والے ہوں گے. من اطاعہم, جو ان کی بات مان لے گا, قذفوہم فیہا, جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیں گے, جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فرقوں کی خبر دی ہے, ان میں سے خطرناک فرقہ جو آج کا موضوع بھی ہے آپ کا, اب آ رہا ہے اس پہ لب لباب پر, وہ ہے خوارج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس فرقے کی خبر دی ہے, اس فرقے کی خبر دی ہے. اس سلسلے میں کافی روایتیں موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرقے کی مذمت کی ہے. ان میں سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرو, حدیثیں بہت ہیں سمجھنے کے لیے, ایک حدیث کافی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک, صحیح مسلم کی حدیث, بے شک اس کی نسل سے ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھیں گے لیکن اس کا اثر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو ترک چھوڑ دیں گے, اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے, اگر وہ مجھے مل جائیں تو میں قوم عاد کی طرح ان کا قتل کروں گا. امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. یہ ایک حدیث ہے اور کئی حدیث ہیں. کیا حدیث ہے یہ؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, اور سے سنیے, تبوک سے واپسی پر نبی علیہ السلام جنگ کا جو مال ہوتا ہے نا, مال تقسیم کر رہے تھے لوگوں میں. ایک شخص آیا, اس کی صفت بھی بتائی گئی ہے حدیثوں میں, کیسے تھا, پیشانی ابھری ہوئی وغیرہ, ٹھیک ہے. وہ آ کر کہتا ہے, اچھا وہ کون تھا, ذو الخویسرہ, بنی تمیم قبیلے کا ایک شخص تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا, ایک روایت کے الفاظ ہیں, اتق اللہ یا محمد, اے محمد اللہ سے ڈرو. کیا بولا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا, اے محمد اللہ سے ڈرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ میں نے اللہ کو بتایا کہ اللہ کون ہے, میں اللہ کی طرف بلانے والا, اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرتا ہے؟ ایک روایت میں یہ. دوسری حدیث میں یہ ہے, روایت میں, کہ اس نے کہا, اعدل یا محمد, استغفر اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے. تقسیم کر رہے تھے مال, کس کو کتنا دینا ہے, کس کو دینا ہے. آ کر کیا کیا, کیا کہا اس نے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر انصاف نہیں کروں تو کس سے امید ہے تمہیں انصاف کی. یہ بول کر وہ چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا, اس کی نسل سے ایک ایسی قوم آئے گی, اس کے پیچھے ایک ایسی قوم آئے گی کہ تم ان کی قرآن کو اپنے قرآن سے کمتر جانو گے. وہ دین سے ایسے نکلیں گے, مسلمانوں کا قتل کریں گے, فساد پھیلائیں گے لوگوں کو. وہ ایسے نکلیں گے دین سے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں, لیکن اس ایک حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ خوارج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے, جو کہ سب سے خطرناک فرقہ ہے. فرقے کئی آئے, اس میں سب سے ڈینجرس ماضی میں رہا, آج بھی ہے, قیامت تک ہو سکتا ہے. سب سے بڑا فرقہ اسلام کا نام لے کر جو وجود میں آیا, جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے, ماضی میں حال میں بھی ہو رہا ہے, وہ کیا ہے؟
خوارج سے مسلمانوں کو آج تک اس گمراہ فرقے سے جس قدر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے کسی اور فرقے سے نہیں ہوا ہے. نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی بھی نقصان ہوا ہے. ایک ہوتا ہے دنیا کا نقصان, چلو بھائی پیسے گئے جان دو, بھائی جان گئی جان دو. ایک ہوتا ہے آخرت کا نقصان. دونوں بھی نقصان ہے نا. فطرت انسان کی کسی نقصان کو, گھاٹے کو, خسارے کو پسند. دنیا کا نقصان ہونا, آپ کا پیسہ پورا کوئی لے کے جانا پسند کرتے ہیں, آؤ بھائی آؤ گھر میں جو ہے لے کے چلے جاؤ. نہیں چھینا نہیں, پیسے کو بولتا ہے نا, 20 بچوں اٹھا کے لے کے جاؤ. نہیں, تو انسان نہ دنیا کا خسارہ پسند کرتا نہ آخرت کا. لیکن دونوں میں زیادہ نقصان کس میں ہے؟ تو ان خوارج سے نہ صرف دنیا کا نقصان ہوا ہے بلکہ آخرت کا نقصان ہوا ہے. ان کے نقصان کو کچھ پوائنٹس میں نے ذکر کیا ہے, سنیے. نمبر 1, قرآن کی غلط تعویلیں کرنا اور صحابہ کے فہم کو چھوڑنا. یہ جو صحابہ کا فہم چھوڑنے کی بدعت ہے نا, یہ کس نے شروع کی؟ خوارج نے. سب سے بڑا فرقہ یہ خوارج, اس نے شروع کی. ان سے جو نقصان ہوا وہ سنیے. یہ دینی ہے یا دنیاوی نقصان ہے؟ قرآن کی تعویل کرنا, غلط تعویلیں کرنا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے وہ نہیں, اپنا مطلب لینا اس سے, آیت کا اپنے دماغ سے آیت کو سمجھنا, یہ مطلب ہوں گا اس آیت کا, یہ آیت کی یہ تفسیر ہوں گے. بیٹھ کے ایک آیت پڑھو, آپ پڑھو بھائی, پڑھو سب مل گئے. آپ کیا بولتے ہیں؟ اچھا تو ایک کام کریے, یہ آیت ہے نا, میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے خالی ایک, یہ آیت ہے نا, اس آیت پر نیکسٹ ویک وی ول سیٹ انشاءاللہ. آپ لوگ جو ہے اپنے اپنے دماغ سے سوچ کے آئیے کیا کیا اس کا ایکسپلینیشن ہو سکتا ہے. اوکے سر, چلو سوچ رہے گھر بیٹھ کے کیا مطلب ہوگا آیت کا وہ, اور ایک صاحب بیٹھ کے سوچے. نیکسٹ, ہاں بھائی میں بہت سوچا, میرے خیال سے اس آیت کا یہ مطلب ہے. اور ایک صاحب میں بھی سوچا, میرے کو یہ مطلب ہے. او ویری گڈ, دو آگے. اور آپ, ہاں میں بھی سوچا, انہوں بھی سوچے. ایک آیت اللہ تعالیٰ کیا ہے مذاق دین کا, 5 لوگ 5 مطلب بتا رہے سوچ کے. کیونکہ کیا اللہ قرآن میں بولا کرتے افلا تعقلون, تم سمجھتے نہیں کیا, سمجھو قرآن کو. انہوں سمجھ کیا رہے گھر میں بیٹھ کے, اللہ کئی کو بولا ہوں گا, یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہوگا, سوچ کیا رہے جی. اس بدعت کو, اس خطرناک تعویلوں کو شروع کرنے والے یہ لوگ, جس سے نقصان ہوا نہیں. آج تک تعویلیں کرتے نہیں کرتے لوگ. ارے قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. مردہ بولتے بزرگوں کو, پڑھو قرآن. مردہ مت کہو, اللہ کے پاس زندہ ہے, جاؤ. ہاں پڑھو قرآن, پڑھ میاں بہت باتیں کرتے تم, قرآن پڑھو بول رہے. اچھا, یہ غلط تعویلیں ایک. اور سلف کا منہج چھوڑنا, یہ بدعت کس نے شروع کی؟ تو نقصان ہوا نہیں ہوا, آج تک ہو رہا ہے. نمبر 2, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حقیقت کو حکمرانوں پر خروج سے بدلنا. نہیں سمجھ میں آیا؟ تھوڑا. امر بالمعروف مطلب بھلائی کا حکم دینا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آیتیں ہیں, امر بالمعروف بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو. اس کی جو حقیقت ہے, اس کو حاکموں پر, بادشاہوں پر خروج, بغاوت سے بدلنا. مطلب اس کا مطلب کچھ اور ہے. یہ کہتے نہیں یہ خروج نہیں ہے, یہ نہی عن المنکر ہے. بادشاہ غلط کام کر رہا, ہم لوگ نکال رہے ہیں اس کو, اور اوڑو پہ آؤ جی چلو, بغاوت کر رہے اس کے خلاف. امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا مطلب اس کی حقیقت کچھ اور ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خروج سے اس کو بدل رہے. تو یہ بھی جو ہے, اس سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے. نمبر 3, گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانا. گناہ انسان سے ہو جاتے, بھائی کبھی کیا کرتا, شراب پی لیتا, مرڈر کر دیتا, گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. گالی دے دیتا, جھوٹ بول دیتا, گناہ ہے یا نہیں ہے؟ کافر تم, ختم. کفر کا فتویٰ لگانا کس سے؟ بڑے گناہوں کی وجہ سے. یہ خطرناک نقصان مسلمانوں کو ہوا. انہوں نے پہلے نکالا اسلام سے باہر, اس کے بعد بولے اب تو مسلمان نہیں ہے, شٹ پٹ مار دیا اس کو. پہلے نکالے اس کو اسلام سے. مسلمانوں کا, ہم مسلمانوں کو نہیں مارتے بولتے وہ لوگ. ارے کیسے مار رہے بھائی, جان کسی کی کیسے لے رہے آپ؟ نہیں, اس کا حق ہے جان لینا. انہیں شراب پیا تو مار دیتے. بڑے گناہوں کی وجہ سے
کفر کا فتویٰ، کافر انہیں کافر انہیں کافر انہیں کافر، مسلمانوں کو نکالے فٹ پٹ، وہ جیسا اسٹیمپ مار دیں. ابا کا دین، خالہ کا دین ہے، جس کو چاہے کم ان انٹری ایگزٹ چل. خالہ اماں کا دین ہے، کیا ہے مذاق ہے یہ، جس کو چاہے دارے جس کو چاہے نکال رہے. یہاں خیر باتیں آگے آ رہی. من ثبت ما ثبت بیقین لا یزول بالشک، یا الیقین لا یزول بالشک. ایک چیز یقین ہے، ایک چیز شک ہے. ایک چیز یقین سے ثابت ہو گئی، انہیں کلمہ پڑھا، مسلمان ہے آدمی، اب اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے یا شک کی بنیاد پر اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ خوارج کا نقصان ہوا ہے لوگوں کو کہ ان لوگوں نے جو ہے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگا دیے. اسی طریقے سے چوتھا خطرناک نقصان حکمرانوں کا قتل. حکمرانوں کا قتل انہوں نے کیا. عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، خلفاء گزرے ہیں، اس کے بعد بھی جو حاکم آئے ہیں، بہت سارے حکمران گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے ان کا قتل کیا، جس سے کافی زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوا. پانچواں، مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف پیدا کرنا. ان کی وجہ سے اختلافات ہوئے ہیں اور ہوتے آئے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا اس فرقے کا، خوارج کا نقصان ہے. مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا، ان کی وجہ سے اسلام میں کئی فرقے وجود میں آئے. آپ جب دیکھیں گے تو خوارج کا منہج آپ کو کئی فرقوں میں ملے گا. نام ڈیفرنٹ ہے ان کے، لیکن ان کے اندر خوارج کا منہج ضرور آپ کو نظر آئے گا. یہ نقصان کیوں ہوا؟ ان کی وجہ سے ہوا. یہ جب سے نکلے انہوں نے غلط راستہ لوگوں کو دکھایا، اس راستے پر چل کر الگ الگ ٹولیاں، الگ الگ بہت ساری جماعتیں بن گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کافی زیادہ اختلاف ہو گیا. سوال، کیسے نجات پائیں گے ہم اس خوارج سے؟ خوارج سے کس طریقے سے نجات پائیں گے؟ تو اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سلف صالحین کے فہم پر سمجھیں اور اس کی اتباع کریں گے تو انشاءاللہ اس گمراہ فرقے سے ہم اپنے آپ کو نجات دلائیں گے، یا اس گمراہ فرقے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. کیا طریقہ ہے اس کا؟ کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف لوٹ جائیں، اور سلف صالحین کا جو فہم ہے، سلف صالحین کا جو طریقہ کار ہے، ان کا نہج ہے، ان کا طریقہ استدلال ہے، اس کو اگر ہم اپنائیں گے تو اس گمراہ فرقے سے، اس کے علاوہ جو اس کے نہج پر فرقے آئے ہیں، ان تمام فرقوں سے اپنے آپ کو ہم نجات دلائیں گے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں نجات ملے. نہیں بربادی چاہیے تو خوارج کے نہج پر آدمی چلے. اور میں نہیں سمجھتا کوئی انسان اپنے لیے بربادی کو پسند کرتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ نقصان سے، خسارے سے اپنے آپ کو بچا سکے. اس کے بعد تیسرا اہم چیپٹر ہے خوارج کی تاریخ کیا ہے. خوارج کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، یہ لوگ کب سے سٹارٹ ہوئے ہیں، ان کے عقیدے کیا ہیں، ان کے نکلنے کے ریزنز کیا ہیں، یہ بھی ہے. وقت ہوا اذان کا یا ہے؟ تو ابھی نماز پڑھ لینا ہے یا کنٹینیو کروں میں؟ تیسرا چیپٹر اہم ہے، خوارج کی تاریخ. خوارج کی تاریخ. اب تک کیا پڑھے ہم؟ 2 چیپٹرز پڑھے. کیا چیپٹر سمجھے تو وہ بھی یاد آتا. نمبر 1 سلف صالحین کا منہج اور اس کی اہمیت. سلف صالحین کس کو کہتے ہیں، ان کا منہج کیا ہے، اور ان کا طریقہ استدلال کیا ہے، یہ پڑھے. سیکنڈ چیپٹر فرقوں کا ظہور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی 73 فرقوں کی، اس میں 72 جہنم میں، ایک اس میں سب سے زیادہ خوارج ہے، اور خوارج کا نقصان کیا کیا ہوا ہے لوگوں کو. ابھی جو پڑھے لاسٹ کتنے 2 پوائنٹس پڑھ لیے، یہ 2 چیپٹرز ہیں. اب پڑھیں گے ہم خوارج کی تاریخ. تیسرا چیپٹر، تیسرا باب، خوارج کی تاریخ کیا ہے. بعض لوگ بولتے نہیں وہ پہلے تھے آج نہیں ہے، بولتے یہ کون ہے، کہاں سے آئے، کیوں آئے، یہ بہت ضروری ہے جاننا. تیسرا باب خوارج. لال پین رہنا تھا، خوارج کو لال پین سے لکھنا تھا، خیر 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 نہیں ہے تو چلتا. خوارج کی تاریخ. اللہ اکبر. اس میں ہم کچھ پوائنٹس پڑھیں گے. اس میں پہلی فصل، یا ایسے میں پوائنٹس لکھتا ہوں، خوارج کا لغوی، خوارج کا معنی سمجھے، لغوی، اور ٹھیک ہے. خوارج کا آغاز، خوارج کا
آغاز معلوم؟ سٹارٹنگ کہاں سے آئے پہلوان علماء؟ خوارج کی تاریخ، اس میں اس چیپٹر میں دو چیزیں ہیں. خوارج کا لغوی معنی، لغوی مطلب ڈکشنری میں یہ عربی لفظ ہے، جی ہاں. ایک ہے خوارج، عربی گرامر اگر آپ پڑھے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی جو الفاظ ہیں جو قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے ہیں اس کا ایک حروف اصلی بولتے ہیں روٹنگ ورڈز، مصدر روٹنگ ورڈز، روٹ ورڈز بولتے ہیں، روٹنگ نہیں، روٹنگ نکل گیا، انگلش نکل گیا تو چلتا، روٹ غلط نہیں، قرآن آیت غلط پڑھے تو مسئلہ رہتا ہے، یہ غلط دین کی بات بتا دیا. روٹ ورڈز بولتے ہیں اس کو، ہر لفظ کے روٹ ورڈز رہتے 3 حروف اصلی بولتے ہیں. کسی لفظ کا کوئی میننگ کیا ہے ڈکشنری میں معلوم کرنے کا طریقہ، جیسے مثال کے طور پر مسجد، مسجد ایک ورڈ ہے نا، عربی لفظ ہے مسجد، کیا ہے؟ مسجد. اب مسجد کا کیا میننگ ہے عربی میں؟ مسجد عربی لفظ ہے اردو لفظ ہے؟ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا. ہماری اردو پیاری اردو کیسی ہے عربی کے بعد، اس میں بہت سارے عربی الفاظ ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں کرسی بولتے ہیں. آپ لوگ کیا بولتے ہیں اردو میں اس کو؟ والد کو کیا بولتے ہیں عربی میں اردو میں آپ لوگ؟ والد، والدہ، کرسی، استاد، مدرسہ، ہے نا؟ یہ سب کون سے الفاظ ہیں؟ الفاظ خود عربی لفظ ہے، لفظ الفاظ. سمجھ میں آ رہا نا؟ چلیے، تو مسجد ایک لفظ ہے، اس کا میننگ مجھے عربی زبان میں دیکھنا ہے تو اس کے روٹ ورڈز 3 ہیں، اس کو نکالنا پہلے. سین جیم دال، 1 2 3 حروف اصلی ہے. سجدہ، یہ جائیں گے ڈکشنری میں، سین جیم دال نکالنا، اوپر لکھا رہتا سین جیم دال، کھولے نیچے سجدہ، یسجدو، ساجدون، سجاد. ساجد بھائی، ہاں میرے نام کا میننگ کیا ہے ساجد بھائی، وہ سین جیم دال میں جا کے دیکھنا. جی یار اگر شیخ کو معلوم ہے، جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو پتا ہے، تو وہاں جائیں گے تو مسجد آگے لکھا ہوا رہتا نماز پڑھنے کی جگہ. ٹھیک ہے، تو خوارج کا بھی روٹ ورڈز ہوں گا نا، ہے ہر ایک کا، یہ لوگوں کا نہیں رہتا، یہ لوگوں کا بھی ہے. خوارج کا کیا ہے؟ خا را جیم، خا را جیم. نکلے چھ لوگ کہاں سے نکلے نہیں. تو خرجہ کا معنی، جو لوگ گلف گئے ہیں، عمرہ گئے ہیں، یا نہیں خروج کی ہے، گلف گئے تو استغفر اللہ، جو گلف گئے، دبئی گئے، اس سے پہلے سعودیہ گئے، دبئی گئے، قطر گئے، بحرین گئے، عربی میں وہاں دیکھے ہوں گے ایک چیز دیکھے ہوں گے، وہ کیا رہتا ایسا مخرج. خیر وہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے سائڈ میں، ایئرپورٹوں میں بھی لکھا ہوا رہتا. کیا مخرج کا مطلب؟ مخرج ایگزٹ. اردو میں دورہ ہو رہا، اردو میں بتائیے بھائی. اب پھر اچھا ایگزٹ کا معنی، ٹائم کم ہے نا، میننگ ایگزٹ مطلب کیا؟ مخرج مطلب نکلنے کا. انگلش بھی گرامر کہاں پڑے چیک کرو ذرا. ایگزٹ مطلب نکلنے کا راستہ. ایگزٹ لکھا رہتا اوپر، مطلب یہاں سے جانا باہر بولے ایسا. ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ تو دین سے نکل گئے. تو مخرج کا مطلب نکلنے کا راستہ. تو خرجہ، اچھا اور ایک خروج. تو خروج کا معنی کیا ہوا پھر؟ خرجہ یا خاراجیم. اگر آپ دیکھیں گے روٹ ورڈز اس کے تو اس کا مطلب نکلنا. خارج نکلنے والا، خارجی اشیاء ایسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوا خارج ہوئی، اردو میں لکھتے ہیں نا وضو توڑنے والی چیزوں میں، تو خارج مطلب نکلنا. چلیے، تو خروج کا معنی کیا ہوا پھر عربی لینگویج میں؟ بولیے بھائی. نکلنا. یہ لفظ عربی زبان کا خروج، اسی سے لفظ نکلا خوارج. خوارج پلورل ہے خارجی کی، سنگولر ہے خارجی، اس کی پلورل ہے خوارج. خروج نکلنا، اس میننگ میں عربی زبان میں خروج مختلف، صرف نکلنا نہیں. عربی زبان میں لفظ خروج اور میننگ میں بھی استعمال ہوا ہے. نمبر 1 نکلنا، اس کا عام معنی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک یوم الخروج، سورہ قاف کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک یوم الخروج، وہ یعنی قیامت نکلنے کا دن ہے. کہاں سے نکلیں گے لوگ؟ قبروں سے نکلیں گے میدان حشر کی طرف. تو یوم الخروج کہا گیا. خروج کا معنی کیا ہے؟ نکلنا. اسی طریقے سے لفظ خروج قرآن میں جہاد کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عِدَّةً،
اگر یہ نکلنے یعنی جہاد کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے اچھی تیاری کر لیتے. تو خروج کا یہ بھی معنی ہے. اسی طریقے سے خروج کا ایک معنی عربی زبان میں تیسرا ظاہر ہونا. کیا ہے؟ ظاہر ہونا. اس معنی میں بھی لفظ خروج استعمال ہوا. یہ لغوی معنی ہوا اس کا. ڈکشنری کا معنی وہ ہمیں نہیں چاہیے. اصطلاح میں کیا چاہیے وہ تو ہم صرف معلوم کر رہے ہیں کہ خروج کن کن میننگز میں عربی میں استعمال ہوا ہے. توجہ باقی ہے الحمدللہ, کیونکہ اب اصل آ رہا ہے, وہ اصل چیز آ رہی ہے آگے, کیونکہ یہ نکلے کیوں یہ بھی تو معلوم ہونا. ٹھیک ہے, اور پھر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں سب آخری میں. منکر کو دور کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم چیپٹر, لاسٹ 7واں چیپٹر. تو خوارج کا اصطلاحی معنی کیا ہے, اس سلسلے میں 2 قول میں نے لکھے ہیں. ایک قول, ہر وہ شخص, خارجی کس کو بولیں گے جس کی پلورل خوارج ہے, ہر وہ شخص جو امام المسلمین یا حاکم وقت جس کو لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے اس کے خلاف نکلے یعنی خروج کرے, وہ خارجی ہے, چاہے وہ صحابہ کے دور میں یا صحابہ کے بعد کے دور میں کیا ہو. پھر ایک مرتبہ, خارجی کا مطلب ہر وہ شخص جو حاکم وقت بادشاہ وقت کے خلاف خروج کرے, نکلے, چاہے وہ صحابہ کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلے ہوئے لوگ ہوں, یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں نکلے ہوئے ہوں ان کے خلاف نکلے ہوئے لوگ ہوں, یا صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین. آج بھی اگر کوئی بادشاہ وقت کے خلاف نکلتا ہے, بغاوت کرتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کو خارجی بولا جائے گا. اکیلا ہے, زیادہ ہیں تو اس کو بولیں گے خوارج. ایک معنی. دوسرا معنی غور سے سنیے, دوسرا معنی یہ الملل کتاب ہے, اس میں جو ہے پہلا معنی بھی جو میں نے بیان کیا. دوسرا معنی ہے الفصل کتاب ہے, اس میں لکھا گیا ہے ہر وہ شخص خارجی ہے. ہر وہ شخص خارجی ہے جس نے تحکیم کے انکار کرنے میں, جس نے تحکیم کے انکار کرنے میں, کبیرہ گناہوں سے کفر کا فتویٰ لگانے میں, ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے میں, بڑے گناہ کرنے والوں کے ہمیشہ جہنمی سمجھنے میں, اور امامت غیر قریشی میں نہیں ہونے میں خوارج کی موافقت کی ہو. لمبا ہو گیا نا یعنی کہتے ہیں علماء خارجی کون کون ہیں, ان کے پوائنٹس ہیں کچھ, اس میں موافقت کرنے والا. نمبر 1 تحکیم. یہ تحکیم کیا مسئلہ ہے؟ ان الحکم الا للہ والا, اللہ کے سوا کسی اور کو حکومت کرنے کا, اللہ کی حکومت زمین پہ چلنا بس, کسی اور کی نہیں, کوئی حکم نہیں کر سکتا ہے. یہ خوارج کا منہج تھا. تو وہ بتا ہو یہ صحیح ہے, میں بھی مانتا ہوں اس کو. ایک. دوسرا جو ہے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو کافر سمجھنا. تو ایک آدمی بول رہا میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہر بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے. اسی طریقے سے ظالم بادشاہ ہے, اگر کوئی بادشاہ تو ہے لیکن کیا ہے ظالم حکمران ہے, ان کے خلاف بغاوت کر رہا ہے. یہ 3. چوتھی چیز, بڑے گناہ کر کے مرنے والا ہمیشہ جہنمی جائے گا, اس کا بھی یہی منہج ہے, یہی عقیدہ ہے. 5. امامت یعنی خلیفہ جو بنے گا یا بادشاہ ہوگا وہ صرف قریشی ہونا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے رہنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے علاوہ کسی اور میں امامت کو تسلیم نہیں کرنے والا, قریشی میں نہیں ہونے. اس میں جو خوارج کے منہج کو اپنائے وہ کون ہے؟ خارجی ہے. سمجھ میں آیا؟ چلیے, خوارج کا آغاز کب سے ہوا؟ یہ خطرناک فرقہ جس نے امت کو نقصان پہنچایا ہے, آج بھی نقصان ہو رہا ہے, کب سے سٹارٹ ہوئے؟ سنیے, اس کی بیج ڈالنے والا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا گیا, جس کا نام ذو الخویسرہ, اس کی کنیت بتائی گئی ہے, نام میں کافی وہ ہے مسئلہ, اور وہ قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا. اس نے جو ہے اس بیج کو بویا, خروج کو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایز اے فرقے کی شکل میں یہ لوگ ظاہر نہیں ہوئے. سنیے, ہم نے جو لکھا ہے, خوارج کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ڈالی گئی. البتہ ایک فرقے کی شکل میں یہ لوگ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں ظاہر ہوئے. علامہ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے فرمایا اس امت میں پہلی بدعت خوارج کی تھی. اس امت میں پہلی بدعت خوارج کی تھی. ان کا سردار ذو الخویسرہ جو بنو تمیم سے تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے خروج کیا. جب آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے, یہ شریعت اسلامیہ کا پہلا خروج تھا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ایک فرقے کی شکل میں ظاہر ہوئے اور ان پر خروج کیا, اور نعوذ باللہ ان کے خون کو حلال سمجھ کر ان کو شہید کر دیا. یہ ہے ان کا آغاز. جو میں حدیث سنا ہے نا تھوڑی دیر پہلے, کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, وہ شخص آیا
آ کر اس نے کہا کہ انصاف کرو، یا کہو ایک روایت میں کہ اللہ سے ڈرو. یہ سٹارٹنگ تھی. تو اس سے ایک بات معلوم ہو رہی، کیا خروج 2 ٹائپس کا ہوتا ہے. خروج جو ہے 2 قسم کا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ ایک زبانی لسانی، ایک سینانی. کیا ہے؟ ایک زبانی اور دوسرا سینانی. لسان مطلب زبان، سینان مطلب ایسی ہوا میں. سینان مطلب جراحات السنان لہتیام، جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. عربی کے شاعر نے کہا تلوار کے زخم دھل جاتے ہیں، زبان کے زخم مٹتے نہیں ہیں. تلوار کے زخم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے کسی کو تکلیف دے وہ ہمیشہ اس کی اذیت دل میں رہتی ہے. چلیے، تو خروج 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک زبان سے بغاوت کرنا جو اس نے کیا تھا ذوالخویسرا نے، ایک ہوتا ہے تلوار سے ان کے خلاف آواز اٹھانا، ان کے خلاف بغاوت کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے جو بات کہی تھی کہ انصاف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ بنیاد ڈالی اس نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، اس کے پیچھے قوم آئے گی، جو ہم نے پڑھی حدیث ابھی تھوڑی کچھ دیر پہلے، جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی. تو علماء نے فرمایا ان کا آغاز بطور بنیاد خروج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گیا تھا، لیکن ایز اے فرقے کی شکل میں یہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں ظاہر ہوئے. یعنی پہلے سے چل رہا تھا، بلکہ اگر چیک کریں تاریخ پڑھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جو ہے یہ مسئلے تھے، ٹھیک ہے. لیکن ایک فرقہ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دیکھیے میں سٹارٹنگ ان کا بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے یہ بات کہی. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اجازت دے، اس کو قتل کر دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قتل نہ کرو، منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے. چلا گیا وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی کہ اس کے پیچھے ایک قوم آئے گی جس کے پیچھے تم قرآن پڑھنے گے، بہت قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حلق سے نیچے قرآن کا اثر نہیں ہوگا. نماز پڑھیں گے لیکن ایمان نہیں ہوگا ان کے دلوں میں، دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے نا حدیثیں. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق کے دور میں کچھ بھی ظاہر نہیں ہوئے، کون ہے خارجی، کہاں ہے خوارج. اس کے بعد حضرت دوسرے خلیفہ عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں جو ہے، اور اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ عبداللہ بن سبا کا، اس نے جو ہے ایسے خلاف بھڑکایا، نہیں یہ دیکھو کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو پیسے دے رہے، دیکھو اپنے لوگوں کو مال غنیمت، وہ جو کس کا بیت المال جو ہے اس میں سے لے کے خرچ کر دے رہے ہیں، جو حقدار ہیں ان کو چھوڑ کر دوسروں کو دے رہے. ایسے بیج ڈال کر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھڑکایا گیا لوگوں کو، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. جب بھی فرقے کی شکل میں نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب دور آ گیا، یہ ایک گروپ، فرقہ یعنی گروپ کی شکل میں ظاہر ہو گئے، اور حضرت علی کو خروج کیا، حضرت علی پر خروج کیا. یہ لمبا واقعہ ہے، بہرحال آپ سیرت آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. جب کب سے شروع ہوا؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تحکیم کو قبول کر لیا تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک طرف، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک طرف، دونوں میں مسئلہ ہو رہا تھا نا، جنگ چھڑی ہوئی تھی، جنگ صفین کا واقعہ، جنگ صفین. تو اس وقت جو ہے 2 صحابہ کو حکم تسلیم کیا گیا، ایک عمرو بن عاص ہے اور دوسرے کون سے ہیں، وہ ذہن میں نام نہیں آ رہا، ایک دوسرے صحابی. تو 2 صحابہ کو جو ہے حکم تسلیم ہے، یہ لوگ جو ہے جو فیصلہ کریں گے، دونوں صحابہ ہیں سب، یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے پر جو ہے ہم تسلیم کریں گے، بات کو ہم ایکسپٹ کر لیں گے ان کے فیصلے کو. تو علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، ٹھیک ہے یہ 2 صحابہ جو فیصلہ کریں گے تو ہم اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے، تاکہ خون خرابہ، لڑائی جھگڑا، مسئلے ختم ہو جائیں. اس کو بولتے تحکیم. ان کو فیصل کے لیے فیصل حکم بنایا گیا. تو خوارج وہاں ان کو موقع مل گیا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا. ان لوگوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر، آپ کیسے جو ہے حکم لگا رہے ہیں، آپ کیسے جو ہے حکم، تحکیم کو آپ نے کیسے قبول کر لیا؟ حکم تو صرف اللہ کا چلنا چاہیے. عمرو بن عاص کون ہوتے ہیں حکم کرنے والے؟ ان الحکم الا للہ. قرآن کی آیت پڑھی خوارج نے، کہا کہ حکم اللہ کہتا ہے، صرف اللہ کا چلنا ہے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آیت تو صحیح ہے، مطلب غلط نکال رہے ہو تم. اور وہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے اس وقت. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا. عبداللہ بن عباس گئے، دلیلوں سے ان کو سمجھایا، تم کیا بات کر رہے ہو کہ حکم نہ کرے. ارے جو احرام کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کہتا ہے یحکم بہ ذوا عدل منکم، کہ اگر کوئی حالت احرام میں غلطی کر لے، کوئی جانور کو شکار کر لے، تو اب اس کا فدیے میں کون سا جانور دینا ہے، اس مسئلے میں 2 لوگ فیصلہ کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے 2 اچھے مسلمان، اللہ سے ڈرنے والے 2 اچھے مسلمان فیصلہ کریں گے کہ اس نے جو ہے جانور کو مارا ہے حالت احرام میں، تو فدیے میں کون سا جانور دینا ہے اس کو، یہ یا یہ یا یہ.
تو یہ فیصلہ کون کریں گے؟ دو اچھے لوگ. تو عبداللہ بن عباس نے سمجھایا خوارج کو, تم کیا کہہ رہے ہو, حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو تم؟ ان کو کہہ رہے ہو کہ انہوں نے تحکیم کو قبول کر لیا ہے اور یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. تم کہاں سے مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ یہ کہاں سے, کس آیت کو کیسے سمجھ رہے ہو تم؟ یہ تو طریقہ نہیں ہے سمجھنے کا. اللہ قرآن میں جب کہہ رہا ہے کہ ایک جانور کے سلسلے میں فیصلہ کر رہیں گے دو لوگ, ایک جانور کے فدیے میں جو جانور ذبح کیا جائے, یا فدیے میں جو دیا جائے گا جانور احرام کی غلطی کی وجہ سے, تو دو آدمی جب فیصلہ کر سکتے ہیں, قرآن سے ثابت ہے مسلمانوں کا خون خرابہ ہو رہا ہے, تو اس خون خرابے کو روکنے کے لیے کیا دو لوگ جو ہے فیصلہ نہیں کریں گے؟ یہ بڑھ کے یا یہ بڑھ کے, جانور یا مسلمانوں کا خون؟ تو اس میں کئی لوگ سمجھ میں آ گیا, ہاں صحیح, ہم نے غلطی کی, توبہ کر لیا. کئی ہزار, پتہ نہیں 40,000 30,000 کے الفاظ آتے ہیں, خوارج نے توبہ کر لی اپنے منہج سے. لیکن کچھ لوگ باقی رہ گئے, کہا نہیں ہم اپنے منہج پر قائم ہیں, ہم حضرت علی کو مسلمان نہیں سمجھتے. انہوں نے جب تحکیم کو تسلیم کر لیا, تو ایسی صورت میں ہم ان کو اب کافر گردانتے ہیں, اب ان کا خون حلال ہے, استغفر اللہ, اور ان کو شہید کر دیا گیا. یہ فرقے کی شکل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آئے خوارج, اور اس کے بعد دور ان کا چلتا گیا. آگے ہم بتائیں گے موجودہ دور میں کون ہے. تیسرا اہم پوائنٹ اس میں, خوارج کے نکلنے کے اسباب کیا ہیں, ریزنز کیا ہیں, یہ خطرناک لوگ کیوں نکلے؟ خوارج کے نکلنے کے یا ظاہر ہونے کے اسباب, ریزنز, نکلنے کے اسباب ہے نا بھائی, کیوں نکلے یہ لوگ؟ وہ توجہ باقی ہے الحمدللہ, پوچھ رہا ہوں میں, موضوع لمبا ہے یہ, ہے نا, موضوع لمبا ہے, وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو سمیٹا جا رہا ہے. موضوع بڑا طویل ہے یہ, ٹھیک ہے, 8 گھنٹے چاہیے اس کو, ہم جو ہے اس کو سمیٹ رہے ہیں آپ کا خیال کرتے ہوئے. خوارج کے نکلنے کے اسباب, خلافت کے معاملے میں جھگڑا, ایک بڑا خلافت کے معاملے میں جھگڑا خوارج کے نکلنے کا پہلا سبب رہا ہے. انہوں خلیفہ نہیں ہونا, آپ حق نہیں ہے, آپ حق ہیں, آپ حق ہیں. بھائی کون تم بولنے والے؟ پبلک, یہ مسئلہ اس میں ایک ہوتا ہے حکم, کون خلیفہ بننا, کون بادشاہ بننا, یہ کس کا کام ہے؟ پبلک کا نہیں. پبلک جو ہے حکمران یا بادشاہوں کے امور میں دخل اندازی دیتی ہے, اس سے فتنے ہوتے ہیں. بادشاہوں کو, حکمرانوں کو اپنا کام کرنا ہے, عوام کو اپنا کام کرنا ہے. جہاں جہاں تاریخ اٹھا کے دیکھیے, عوام نے حکمرانوں کے معاملے میں, بادشاہوں کے معاملے میں دخل اندازی دی, وہاں سے فتنے شروع ہوئے. غلط. تو ان کا بھی نکلنے کا سب سے بڑا سبب علی رضی اللہ عنہ قابل نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. آپ کون بولنے والے؟ کون ہے کون نہیں ہے قابل؟ کس کو کرسی پہ بٹھانا ہے, کس نے بٹھانا ہے, آپ کون بولنے والے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو یہ ایک سبب ہے. دوسرا تحکیم کا معاملہ خوارج کا, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو تسلیم کر لیا تھا. ابو موسیٰ اشعری ہیں وہ دوسرے صحابی, حضرت جنگ صفین میں جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے, جس کو تحکیم کا معاملہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بغاوت ہے, یہ اسلام سے نکلنا ہے, بغاوت نہیں, یہ اسلام سے نکلنا ہے, ان الحکم الا اللہ للہ کی آیت کی روشنی میں, لہٰذا ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں, آپ کے خون کو نعوذ باللہ حلال جانتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا سبب رہا ہے اس خوارج فرقے کے نکلنے کا. دو, تیسرے حاکموں کا ظلم اور برائیوں کا عام ہونا. حاکموں نے ظلم کیا اور برائیاں پھیل گئیں تو خوارج نکلے, کہا کہ اب ان برائیوں کو ہم نکالیں گے. بادشاہ صحیح نہیں ہے, بادشاہ ظلم کر رہا ہے, بادشاہ جو زیادتی کر رہا ہے, تو خوارج نکلے. یہ کیا ہے؟ ریزنز بتا رہا ہوں میں, ابھی کیا بتا رہا ہوں, نکلنے کے اسباب. اسی طریقے سے ایک سبب علماء نے, مورخین نے لکھا ہے, قبائلی تعصب بھی ان کے اندر تھا. تعصب تھا قبیلے کا, یہ ہمارا وہ تمہارا, یہ قبیلوں کا جو تعصب ہوتا ہے, عنصریت, یہ بھی ایک سبب بنا خوارج کے ظاہر ہونے کا. اور 3 2 4 ہو گئے. 5واں, دین میں غلو. غلو سمجھتے ہیں آپ؟ حد سے زیادہ. غلو منع ہے. غلو کیا مطلب ہے؟ لمٹ کو کراس کرنے کو غلو بولتے ہیں. مثال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے کے برابر کنکریاں منگائیں جب آپ حج میں مینا میں تھے اور کنکریاں مارنے کا وقت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ چنے کے دانے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آؤ, میں کنکریاں ماروں گا. نبی علیہ السلام وہ کنکریاں اپنے ہاتھ میں رکھے اور ایسے اچھال رہے تھے ان کنکریوں کو, اور صحابہ کو فرما رہے تھے الا مثل ھذا فرمو, دیکھو ایسے کنکریاں مارو اور غلو سے بچو. غلو مطلب اس سے آگے بڑھنا, کیونکہ غلو تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا. تو غلو, کنکری مارنا سنت ہے. غلو کیا ہے؟ پتھر مارنا.
چپل مانا ہے، یہ اتنی کنگری، اتنا بڑا پتھر مانے غلو ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بارے میں اے میرے امتیوں غلو مت کرنا جیسے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے بارے میں غلو کیا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، میرے بارے میں غلو نہیں کرنا. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مقام دے دینا. غلو نہیں سمجھ رہے آپ؟ ایکسٹرا ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے، حد سے زیادہ، میں حد سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. ارے نہیں بھائی نہیں چاہنا، اتنا حد ہے. میں جیسے آپ کسی کو بول رہے ہیں، آپ دوست کو میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، نہیں سب سے زیادہ اللہ کو چاہنا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ کس کو چاہنا؟ اللہ تعالیٰ کو چاہنا. اس کے بعد کیٹیگری سے لوگوں کی، ماں باپ ہے، بچے ہیں وغیرہ ہے، سب اپنی جگہ. چلیے غلو حد سے آگے بڑھ جانا، کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز میں حد سے آگے بڑھنے کو غلو. خوارج کے نکلنے کا ایک اہم سبب کیا ہے؟ غلو. شدت. شدت مطلوب ہے، سختی ہونی چاہیے، لیکن اس کی لمٹ ہے یا جتنا چاہے سختی کرنا؟ نہیں ہے، لمٹ ہے نا. اس لمٹ کو کراس کرنے کو غلو کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بڑا اہم سبب خوارج کے نکلنے کا رہا کہ دین میں تفقہ نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ یہ کیا تفقہ؟ دین کی سمجھ. دین تھا، جذبہ تھا، سمجھ نہیں تھی دین کی. دین کو کیسے سمجھنا صحابہ کے طریقے پر، یہ نہیں تھا ان کے پاس. صرف جذبہ تھا، صرف شدت تھی، صرف برائیوں کو ہٹانے کا جذبہ تھا، لیکن تفقہ نہیں تھا ان کے پاس. برائیوں کو کیسے ہٹاؤں، کس طریقے سے دور کروں، اس کی وجہ سے یہ لوگ ظاہر ہوئے. اسی طریقے سے صحابہ سے دوری اختیار کرنا، اس پوائنٹ کو سمجھیے آپ. مجھے بتائیے خوارج فرقے کی شکل میں کون سے زمانے میں آئے؟ ابھی بتایا میں جلدی. علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ لوگ نکلے. علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ تھے یا نہیں تھے؟ یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ بیوقوف کہاں تھے؟ صحابہ موجود ہے بھائی. صحابہ سے دوری. علم کس کے پاس تھا؟ تو صحابہ کے پاس سیکھنا تھا نا، دین کو سمجھنا تھا. یہ الگ ہو گئے صحابہ سے؟ نہیں. کون کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن عباس. صحابہ کے آپ پڑھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کون کون تھے؟ بہت صحابہ تھے. ان صحابہ کی زندگی موجود ہے، ان کی وہ بزرگ ہستیاں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ والسابقون الاولون، اللہ نے فرمایا من المہاجرین والانصار. مہاجر صحابہ، انصار صحابہ کی زندگیاں موجود ہیں، سرزمین پر ہیں، اور وہ لوگ خروج کر رہے ہیں. اس بدعت کو انہوں نے اپنایا. تو یہ ایک بڑا سبب ہے صحابہ سے دوری. آج بھی آپ دیکھیے خوارج علماء سے دور ہیں. وہاں صحابہ کے پاس علم تھا نا نبوت کا، اس علم سے مستفید ہوتے، قرآن کو سمجھتے، صحابہ سے موجود تھے، صحابہ موجود تھے، جاتے ان سے آیتوں کا مطلب پوچھتے، حدیثوں کا مفہوم بولتے، اور ان سے پوچھتے بھائی اگر بادشاہ ظلم کرے تو ہم کیا کرنا، اگر برائی ہم دیکھ رہے ہو تو کیسے دور کرنا. دین کو سمجھتے، دین کی سمجھ حاصل کرتے. نہیں کیا، انہوں نے دوری اختیار کی، خوارج بن گئے. آج جو خوارج ہیں علماء ان کے ساتھ نہیں. آپ دیکھیں علماء نہیں، جاہل ہے پورے. علماء سے دوری یا علماء سے دور کرنا لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جو چیز ہے اس پر عمل کرنے کے لیے علماء ان کا ساتھ نہیں دیں گے. خروج کے خلاف علماء کہیں گے نہیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تو وہ لوگ کیا کر دیتے؟ ہٹا دیتے، اپنے آپ کو دور رکھتے. نہیں، بکے ہوئے علماء، کرسی کے علماء، پیسوں کے علماء، بادشاہ کے علماء، یہ ٹائٹلز دیتے علماء کو. کیا دیتے؟ ریالہ ڈال لے کے آتے جیب میں، بول کے بولتے بولو، say what you want to say، جو بولنا ہے بولو. بولتے پیسے جیب میں رکھ کے آ کے بولو بولو تو بولتے علماء. علماء سے دوری یہ بہت بڑا سبب رہا خوارج کے زور کا. اللہ ان سے محفوظ رکھے، آمین. اس کے بعد اگلا باب، یہ خوارج کے عقائد اور ان کی صفات کیا ہیں. خوارج کے عقائد اور ان کی صفات. توجہ باقی ہے پوری انشاءاللہ. کل سنڈے ہے نا تو چھٹی ہے، اسی لیے وقت. یہ خوارج کا کیا پڑھے گا؟ کون سا باب ہے؟ 4 چیپٹر، 4 باب، خوارج کے عقائد اور ان کی کیا کی بولے تھے؟ صفات.
خوارج کا عقیدہ اور ان کی صفات. یہ عقیدہ ورڈ بہت بولتے ہیں لوگ. کیا مطلب عقیدہ ہے؟ کسی بچے کو یاد؟ عقیدہ کس کو بولتا؟ رمضان میں پڑھایا تھا. شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، 5 مہینے پہلے. بلیف. ٹرانسلیشن انگلش میں نہیں پوچھ رہا ہوں میں. عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ عقیدہ، عقائد. ایک منٹ بھائی، کسی بات کا دل میں آپ بتائیں. عقیدہ عقد سے نکلا ہے. عقد کہتے ہیں ایگریمنٹ. اس کے کئی معنی. گانٹ باندھنا. بتا، دل و دماغ وہ باتیں، وہ چیزیں جو ہم اپنے دل و دماغ پر پیوست کر لیں، بٹھا لیں اور ان کا اثر ہماری لائف پر پڑے، اس کو بولتے ہیں عقیدہ. ٹھیک ہے. منہج. اچھا، صفات کس کو بولتے ہیں؟ کوالٹی. صفات 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں نا، اچھے اور برے. ان کے اچھے نہیں تھے، برے ہیں. تو خوارج کا عقیدہ کیا ہے؟ خوارج کا منہج، صفات کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدے. ان کے عقیدے بہت ہیں، اس پر کتابیں ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے. بڑے بڑے اہم عقیدے ان کے کیا ہیں؟ وہ 1 2 3 4 میں نے لکھے ہیں مذکرے میں، جو آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے خوارج کے نزدیک ایمان کی تعریف. آپ نے دورے میں، مجھے یاد ہے اصول ثلاثہ میں پڑھا ہوگا ایمان کس کو کہتے ہیں. اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان کی کیا تعریف ہے؟ پڑھا تھا نا. اس میں آپ کو یاد ہے کہ ایمان کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے. ساری دنیا والوں کا ایمان ایک لیول کا ہے یا الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے. یعنی ایمان میں تفاوت ہے، درجات ہیں ایمان کے. ایک زیادہ ایمان والے. اچھا، صحابہ کے جیسا ایمان ہے ہم لوگوں کا آج؟ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ان کا ایمان میں جیسا ہے. اچھا، ایک آدمی جو علم رکھتا ہے، جو دین سیکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پہچانتا ہے، اس کا ایمان ایک عام آدمی جو نہیں پڑھا دین سیم ہے؟ ذرا قدر کر لو پھر لوگ. اہل علم کی، علماء کی بتاؤ. ہم تو طالب علم ہیں، دونوں میں فرق ہے نا بھائی. چلیے، تو ایمان کی تعریف میں بتایا گیا کہ ایمان یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان. نیکیوں سے بڑھتا ہے، گناہوں سے گھٹتا ہے. اور لوگ جو ہے ایمان کے معاملے میں درجات ہیں. کسی کا ایمان قوی ہے، کسی کا ضعیف ہے، کسی کا اچھا ہے، کسی کا کمزور ہے. لیکن خوارج کے نزدیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک لیول کا ایمان سب کا. رہا تو پورا رہتا کہتے، چلے گیا تو پورا چلے آتا کہتے. میں عام الفاظ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. خوارج کا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان یا تو رہے تو پورا رہتا، نکلا تو پورا چلے آتا. کہتے ہیں ایمان جو ہے ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کے جز نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس میں درجات ہوتے ہیں، اور نہ ہی ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. کون کہتے ہیں؟ خوارج. وہ کہتے ہیں آپ ایمان لے کر آئے، خلاص پکے مومن ہیں. اب ایک گناہ کرے پورا ایمان آپ کا چلے آتا ہے. نہیں، یہ ہے ایمان کی تعریف کن کے نزدیک؟ خوارج کے نزدیک. یہ پہلا عقیدہ ان کا. دوسرا خطرناک عقیدہ، گناہوں کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے. ایک بڑا گناہ کرے تو کافر. جیسے اگر ایک آدمی مومن ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ جھوٹ بولا. انہیں کیا کرا؟ جھوٹ بولا ایک مرتبہ. ہونا بول کے بولا، بچنے کے واسطے، ابا کی مار سے بچنے کے لیے، استاد کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے، کسی بھی سبب اس نے ایک بڑا گناہ کر لیا. ایک جھوٹ بولا، ایک مرتبہ گانا گایا. گانا گانا بڑا گناہ ہے؟ ہاں. ہنسی آ رہی؟ گانا گانا بڑا گناہ ہے؟ ہاں. چھوٹے چھوٹے ہیں. عام ہو گئے تو چھوٹے ہو جاتے ہیں. شراب عام ہو گئی، چھوٹے ہو گئے. مرڈر عام ہو گیا، اللہ محفوظ رکھے جانو. نہیں، کوئی چیز عام ہونے سے چھوٹی نہیں ہوتی. چھوٹی بڑی قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے. خاندان میں سب پینے والے ہیں تو پینا چھوٹا گناہ ہے بھائی، حرام ہے. شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، رشوت حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، بدامنی، شانتی کو بکھیر دینا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو مارنا، کسی کو جلانا، کسی کا مال لوٹنا، کسی کی دکان جلانا، کیا ہے یہ؟ نہیں بول رہے؟ حرام ہے. یہ بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں؟ بڑے پدا ہے سب. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ نہیں کرنا یہ سب. اچھا کرے تو کیا؟ ایک مرتبہ جھوٹ بولے بھائی، ایک مرتبہ گالی دے دیے، غصہ آ گیا، گالی نکل گئی، ختم. مسلمان سے باہر ہو گئے. اسلام چلے گا. اب آپ مسلمان نہیں ہیں؟ نہیں، مسلمان ہے لیکن کم درجے کے مسلمان، گنہگار مسلمان ہیں آپ. آپ کا ایمان کمزور ہے، اس واسطے گالی دیا. ان کے نزدیک کیا ہے؟ خوارج کے نہیں، انہیں کیا ہو جاتا؟ کافر ہو جاتا. ان کی اپنی دلیلیں ہیں وغیرہ. چلیے، اور یہ خالی کافر ہوتا نہیں،
بلکہ ہمیشہ کا جہنمی ہو جاتا اس ایک گناہ کی وجہ سے. کس کا عقیدہ ہے یہ؟ خوارج کا. ہمارا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ نہیں ہوتا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر مومن بڑا گناہ کرے گا تو اس گناہ کے اعتبار سے وہ کمزور درجے کا ہے, فسق ہے اس کے اندر, لیکن جو اصل دل میں ایمان ہے وہ باقی ہے. آپ دیکھیے, آپ مثال, ایک آدمی جو بڑا گناہ کر رہا ہے اس کو جا کے پوچھے تم اللہ کو نہیں مانتے کیا؟ ارے کیا ہے بھائی, پھر یہ کیا ہے بھائی, غلط صحبت پڑ گئی میرے کو, آپ دعا کرو میں چھوڑ دیتا ہوں بول کے بولتا نہیں. ارے میں اللہ کو نہیں مانتا. ارے یہ کیا, ارے اللہ کو تو مانتا ہوں بولتا ہوں. اس کو خالی ایک دوسرا سوال پوچھ کے دیکھیے آپ, جو میں بڑا اہم پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں, آگے آ رہا ہے وہ بھی. یہ حلال ہے یہ پینا اسلام میں شراب؟ ہاں حلال ہے بول کے پیتا نہیں, حرام ہے. پھر کیوں پی رہے؟ جاؤ جی جاؤ پیتے. ہم بولتا نہیں, ہاں بھائی صحبت غلط پڑ گئی تھی, کالج لائف غلط دوستاں تھے اس واسطے پینا شروع کر دیا, یا ٹینشن ہے بھائی اس واسطے پی رہا ہوں. یہ سب ریزنز بتاتا ہوں. یہ نہیں بولتا کہ ہاں حلال ہے جائز ہے میں پی رہا ہوں. دونوں میں فرق ہے نا, اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے. چلیے اب اس کو پوچھو تم شراب پی رہے, اللہ کو نہیں پہچانتے, اللہ پر ایمان نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے. ارے کہیں کو نہیں ہے بھائی, بالکل ہے مسلمان. وہ نشے میں بھی بولتا ہاں مان تو اللہ کو بولتا. پھر کیوں پی رہے؟ ہاں پی رہا ہوں, توبہ کر لیتا ہوں. ایسے تو ایمان تو ہے نا بھائی, اندر کیسے نکال رہے ایمان اس کا؟ کس بیس پر اس کو اسلام سے, دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں آپ؟ یہ غلط ہے. چلیے تیسرا خطرناک قسم کا عقیدہ خوارج کا کیا ہے؟ حکمرانوں کے خلاف بغاوت. خوارج ظالم حکمران کے خلاف بغاوت کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں اور ان کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں. کون؟ خوارج. کہتے ہیں بادشاہ ظالم ہے اور اگر انہیں صحیح نہیں رہا تو لوگ صحیح نہیں رہتے, تو لوگوں کو صحیح رکھنے کے واسطے اس کو ٹھیک کرنا. کیسا ٹھیک کرنا؟ نکالنا, تلوار نکالتے, نعوذ باللہ اس کے خلاف بغاوت کرتے, اس کے خلاف خروج کرتے. کیوں؟ اس کے اندر منکر ہے, انہیں ظلم کر رہا لوگوں پر, اس واسطے اس کو ہٹا دینا. اس کو ہٹائے تو کیا ہوتا؟ صحیح آدمی آتا, پھر صحیح آدمی آئے تو لوگ بھی صحیح رہتے. یہ ان کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے جو کہ باطل اور بے بنیاد. اسی طریقے سے ان کے عقیدوں میں ایک بڑا خطرناک قسم کا عقیدہ شفاعت کا انکار. یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا گناہ کرنے والوں کے حق میں قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی. اچھا خیر پوائنٹس آ رہے ہیں, میں بعد میں بتاؤں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جو بتایا کہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت, یہ خوارج کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ کیا ہم ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں, جن حدیثوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ آنے والے حکمرانوں کی صفات بیان کی. وہ نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھیں گے, تم پسند بھی کرو گے بعض کو تم پسند نہیں کرو گے. مختلف حدیثیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایسے عمراء آئیں گے, ایسے امیر آئیں گے, ایسے گورنر آئیں گے جن کو تم پسند نہیں کرو گے, جن کو تم ناپسند کرو گے, یا نمازوں کو تاخیر کر کے پڑھیں گے, ایسا کریں گے ویسا کریں گے. حدیثوں میں موجود ہے, لیکن کسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم نہیں دیا ان کے خلاف بغاوت کرو. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ کہتی ہیں, ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اے میرے امتیوں, اگر تمہارے اوپر کوئی کالا کلوٹا حبشی جس کا سر چھوٹا اخروٹ کے جیسے ہے وہ بھی بادشاہ بن جاتا ہے, تم اس کی بادشاہت کو تسلیم کرنا, اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا. ایک دوسری حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ, اگر بادشاہ آ کر تمہاری پیٹھ پر کوڑا مارتا ہے, تمہارا مال چھینتا ہے, تب بھی صبر کرنا, حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرنا. بغاوت کی اجازت نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ, اگر تمہاری پیٹھ پر کوڑا مارتا ہے, کوڑا مارنا یعنی چابک مارنا, کوڑے مارنا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اور مال چھیننا ظلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, بلکہ صبر کرو یہاں تک کہ حوض کوثر, اس کے ظلم کا بدلہ اللہ اس کو دینے والا ہے, تم صبر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز اٹھانے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دی. اسی طریقے سے آپ جو ہے صحابہ کے دور میں حجاج ابن یوسف الثقفی کا واقعہ دیکھیے, کتنا بڑا ظالم تھا, جو عراق کا گورنر تھا. اس کے دور میں صحابہ موجود تھے, لیکن ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں حجاج کے خلاف جو ہے
بغاوت نہیں کی بلکہ صبر کیا. اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے یہ, اس کے ظلم کو برداشت کیا, اس پر صبر کیا, لیکن خروج اس پر نہیں کیا, نہ اس کے خلاف بغاوت کرنے کی اجازت دی. یہی سلسلہ چلتا ہے. آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام اہل سنت والجماعت ہیں, اتنے بڑے امام گزرے, ان کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ آیا. آج وہ فتنہ بھی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا بہت سارے لوگوں کو, کیونکہ انہوں نے اپنے صبر کے ساتھ, ایمان باللہ کے ساتھ, اپنے صبر کے ساتھ انہوں نے اس فتنے کا قمع کر دیا, اس کو تباہ اور برباد کر دیا, لیکن بغاوت سے نہیں. کیا ہے معلوم ہے فتنہ؟ خلق قرآن. یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن, اس کو اس نے بادشاہ نے اس زمانے میں بادشاہ کہتا تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے. کیا بولتا تھا؟ قرآن مخلوق ہے, کلام اللہ نہیں ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے تھے نہیں, قرآن کلام اللہ ہے, مخلوق نہیں ہے. اس زمانے میں سب سے بڑے امام تھے, وہ سب سے بڑے عالم تھے. تو بادشاہ نے ان کو قید کیا, کہا تم بولو, ہم جو بول رہے وہ بولو. کیا بولنا؟ قرآن مخلوق ہے. کیا بولنا؟ قرآن مخلوق ہے. انہوں نے کہا نہیں بولوں گا میں. ان کے بڑے اچھے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا اے بادشاہ, میرے پاس کوئی اللہ کی کتاب سے دلیل دو, کوئی آیت پیش کرو, کوئی حدیث پیش کرو, میں کہوں گا. نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, میں کیسے بولوں کہ قرآن مخلوق ہے؟ میں کیسے بولوں کہ قرآن مخلوق ہے؟ بادشاہ نے کہا مارو. قید کیا گیا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو. جلاد نے کوڑے مارے. کیوں مارا جا رہا ہے؟ یہ بولنے کے لیے کہ قرآن مخلوق ہے, بولو. مارے مارے مارے. جلاد کہتا ہے میں اتنا مارتا تھا امام احمد بن حنبل کو کہ اگر یہ مار مست موٹے موٹے تازے تازے ہاتھیوں کو مارے جاتے تو وہ ہاتھی پست ہو جاتے. یہ آدمی ہے کہ بولتا ہی نہیں تھا, صرف ایک جملہ نکالنے کے لیے مارا گیا. کیا؟ بولو قرآن مخلوق ہے. انہوں نے کہا, مار کھاتے تھے اور ایک ہی بات کہتے تھے, ایتونی بشیء من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ حتی اقول بہ. کوئی قرآن کی آیت لے کر آؤ میرے پاس دلیل کے طور پر, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے پاس لے کر آؤ, میں بولوں کہ قرآن مخلوق ہے. قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے قرآن مخلوق ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. پھر مارتا تھک جاتا, خون نکلتا, نماز پڑھتے, پھر مارتا. خون نکلے تو کہتے نماز نہیں ہوتی. کہتے ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ خون نکلنے سے نماز ٹوٹ جاتی. اگر خون نکلنے سے نماز ٹوٹتی تو امام احمد کی نماز ٹوٹتی تھی. خون نکل کر بہ رہا ہے, اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں, ظلم برداشت کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. ان کے شاگرد اس دور کے علماء آتے, کہتے یہ بادشاہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے, مار رہا ہے, لوگوں کو قید کر رہا ہے, آپ اجازت دیں ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے. آپ اجازت دے دیجئے, بس آپ کی اجازت کے انتظار میں ہیں, اگر آپ کہیں گے تو ہم خروج کریں گے, اس پر بغاوت کریں گے. کہا نہیں, صبر کرو. آج ہے یہ فتنہ, سنے بھی نہیں ہے. کیوں ختم کر دیے؟ وہ کیسے؟ برائی تھی ٹھیک ہے, اس نے غلط بات کہلوائی, لیکن کہا نہیں, ظلم برداشت کیا, مار کھائے, قید ہوئے, لیکن زبان سے خروج نہیں کیا. یہ ہے سلف کا منہج. بادشاہ ظالم بھی کیوں نہ ہو, اس کے خلاف خروج نہیں کرنا ہے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں وقت کے تحت جو ہے میں صرف اسی بات میں. اسی طریقے سے خوارج کا عقیدہ جو میں نے بتایا کہ جو ہے شفاعت کا انکار کرتے تھے یہ لوگ کہتے تھے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ کر کے مر جائیں گے ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں شفاعت نہیں کریں گے. جبکہ اہل سنت جماعت کا صحیح عقیدہ منہج یہ ہے ہمارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا, جو مسجد نبوی میں بھی لکھی ہوئی حدیث, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے حق میں ہوگی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. آئیے اس کے بعد ان کے عقائد کے بعد ان کی صفات پڑھتے ہیں, ان کی کوالٹیز کیا ہیں. اس میں نمبر 1, دین میں غلو کرنا, دین میں حد سے زیادہ کرنا. اسی طریقے سے شباب ہوں گے, یہ ان کی ایک صفت ہے. شباب سمجھتے, ینگسٹرز بولتے ہیں نا, نوجوان طبقہ یہ زیادہ ہوگا, یہ ایک ان کی صفت ہے. اور دین حنیف کے بارے میں جہالت, ان کو دین سے واقفیت نہیں ہوگی, صرف جذبہ دین کا ہوگا, علم ان کے پاس نہیں ہوگا, یہ بھی ان کی جہالت ہوگی. 2 یعنی پہلی چیز غلو, دوسری نوجوان طبقہ زیادہ ہوگا اس میں, تیسری صفت ان کی ہے جہالت ان کے اندر ہوگی دین کی, چوتھی صفت علماء پر تہمتیں لگانا, اہل علم پر تہمتیں, وہی کرسی کے علماء آج کل جو بولتے ہیں نا, پیسے کے علماء, بکے ہوئے علماء, غلام علماء, یہ تہمتیں لگانا, جبکہ آپ کو پتا ہے
اسلام میں علماء کی قدر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ پانچویں، سنت کو ترک کر کے قرآن پر اکتفا کرنا۔ حدیثوں سے قرآن کو نہیں سمجھتے تھے، یہ صرف قرآن پر عمل کرتے تھے۔ قرآن بس، حدیث سائیڈ میں رکھو، حدیث صحیح ضعیف سب رہتے، قرآن صحیح ہے بس، یہ بھی ان کا ایک صفت ہے۔ اسی طریقے سے جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا ان کی ایک صفت رہی ہے۔ جو جماعت ہے، جو حق پر قائم ہے، اس کے اندر کچھ خامیوں کو دیکھ کر یہ ایک الگ گروپ بناتے تھے، الگ مسلمانوں کی جو جماعت ہے حق پر، اس سے ہٹ کر ایک الگ اختیار کرنا راستہ، یہ بھی ان کی ایک صفت رہی ہے۔ کافروں کو چھوڑ کر مسلمانوں کا قتل کرنا ان کی ایک صفت رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی کافر کو پکڑ کر مارنا، اسلام کا جو طریقہ کار ہے جہاں جو ہے ڈیفنس میں ہوتا ہے، اس کی اپنی جگہ تفصیل جہاد کی اپنی جگہ مسائل ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ بتانا مسلمانوں کا قتل عام کرنا، وہ آدمی جو آپ کو بھائی ہے مسلمان ہے اس کو پکڑنا مارنا، ان کی ایک خطرناک صفت رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک صفت جو ذکر ہو چکی ہے اس سے پہلے بھی، حکمرانوں پر کفر کا فتویٰ لگانا، حکمرانوں پر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ بھی ان کی صفت ہے۔ اور ایک خطرناک ان کی صفت ہے تفقہ فی الدین کی کمی، یعنی دین کی سمجھ ان کے پاس نہیں تھی۔ آیت پڑھتے تھے، نماز، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا بیان فرمایا، یہ ایسی نمازیں پڑھیں گے، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ان کی نمازیں ایسی ہوں گی کہ تم سمجھو گے یہ تو ہم سے اچھا نماز پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھیں گے تم سمجھو گے ہم سے اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن حلق کے نیچے اثر نہیں ہوگا، دین کی فقہ نہیں ہوگا، شدت ہوگی، جذبہ ہوگا، لیکن دین کی سمجھ جو ہونا چاہیے نا، صحابہ کیسا سمجھے دین کو، قرآن و حدیث کیسے سمجھنا چاہیے، اس کی کمی ان کے اندر ہوگی، یہ بھی بڑی اہم ان کی صفت ہے۔ اس کے بعد پانچواں باب، ماضی اور یہ بھی مختصر ہے، ماضی اور حاضر میں خوارج کے فرقے، میں لکھوں گا نہیں شاید وقت کی قلت ہے۔ پانچواں باب مذکرے میں ہے یہ چیز، ماضی میں پاسٹ میں خوارج کون تھے اور موجودہ زمانے میں خوارج کون ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی میں مختلف ناموں سے خوارج دنیا میں آئے، ان میں ایک بڑا فرقہ حروری، ان کے صرف نام میں ذکر کر رہا ہوں، تفصیل نام کیوں پڑھا کیسے پڑھا تفصیل ہے۔ ماضی میں پاسٹ میں اس فرقے کے جو نام ہے وہ ہے حروری، نجدات، مارقہ، محکمہ، ازارقہ، اباضیہ، یہ دور ماضی میں خوارج کے نام ہیں۔ اب دور حاضر میں کون ہے بھائی؟ ہے دور حاضر میں کون ہے اور کہاں ہے؟ روافض، تقریباً تمام ممالک میں روافض، رافضی نہیں معلوم جی، اصلی نام روافض ہے۔ ایک اور ایک فرقہ اثنا عشریہ، یہ بھی خوارج ہیں۔ جماعت المسلمین، یہ بھی خوارج ہیں۔ نصیری، معلوم نصیری؟ نہیں معلوم ہے، نام سن لیجئے بس، بعد میں تفصیل معلوم ہے۔ نصیری فرقہ جو شام وغیرہ میں ہے، لبنان میں۔ القاعدہ، تقریباً تمام ممالک میں، یہ بھی خوارج ہے۔ داعش، عراق کے، ہاں پکے خوارج۔ بوکو حرام، نائجیریا میں، کون ہے؟ بوکو حرام، ایک بار پھر لوں نام، خاص ہے بولو۔ روافض خوارج ہے۔ اثنا عشریہ جو خاص فرقہ ہے ایک الگ، خوارج ہے۔ جماعت المسلمین خوارج ہے۔ نصیری خوارج ہے۔ القاعدہ جہاں بھی ہیں یہ لوگ اسلام سے خوارج ہیں، یہ سیم وہی عقیدے وہی منہج ہے ان کے، نیم الگ ہے۔ داعش جس کو کیا اور بھی نیم سے ان کے، IS دور حاضر کے خوارج، IS ہے، ISIS ایک بولے تو 4-5 بول رہے ہیں۔ ISIS عربی میں داعش بولتے ہیں اس کو، عراق میں جو ہے نا بغدادی، کیا ہے؟ خوارج پکا، کیا ہے یہ؟ خوارج۔ بوکو حرام کہاں ہیں یہ لوگ؟ نائجیریا میں، یہ بھی خوارج ہیں۔ اس کے بعد چھٹا باب جو سیکنڈ لاسٹ ہے، خوارج کے دلائل کا جائزہ اور اس کا رد۔ ان کے پاس دلیلیں بھی رہتی ہیں، قرآن سے حدیث سے دلیلیں دیتے لوگ، ایک دلیل ہے ان کے پاس، اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں اس پر، دلیلیں ان کے مختلف دلیلیں ہیں۔ بہرحال اس میں کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹس میں نے، آپ عوام ہیں اس میں طلبہ بھی ہیں، آپ کو جو معلوم ہونا چاہیے وہ میں بتا رہا ہوں۔ خوارج قرآنی آیات سے تعویلیں کرتے ہوئے استدلال کرتے ہیں، آیات کو صحابہ کے فہم پر نہیں سمجھتے، یہ بنیادی پرابلم ہے ان کے پاس۔
آیت سے دلیل لیتے لیکن آیت کا صحیح مطلب صحابہ جو لیے وہ یہ لوگ نہیں لیتے، الٹا مطلب لیتے. ایک دوسرا، متشابہ آیات کے پیچھے دوڑتے ہیں، جو بتا چکا ہوں میں، یہاں لکھا تھا، یاد ہوں گا آپ کو، میں لکھا تھا، میرے کو یاد ہے. متشابہ آیتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں جبکہ یہ غلط طریقہ ہے. ظاہری نصوص پر عمل کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ظاہر کیا ہے؟ حدیث پڑھو، ہاں دیکھو کیا بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حد سے روکو، ہم جا رہے ہیں حد سے روک رہے ہیں. ارے مطلب کیا، کس کے بارے میں بھائی حد سے روکنے کا؟ یہ تفصیل ان کے پاس نہیں. ظاہری جو نصوص ہے اس کو لیتے ہیں. کون؟ خوارج. سن رہے ہیں؟ توجہ. کافروں، مشرکین مکہ، کفار مکہ سے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. سمجھ میں؟ قرآن میں آیتیں ہیں مشرکین مکہ کے بارے میں. مکہ کیا؟ ان آیتوں کو کس پر فٹ کرتے ہیں؟ مسلمانوں پر. اس کو ذرا یاد رکھیے، پورا مذکرہ محفوظ رکھیے اپنے پاس. مشرکین مکہ کے سلسلے میں، کفار مکہ کے سلسلے میں جو آیتیں اتری ہیں ان آیتوں کو کس پر فٹ کرتے ہیں؟ آج کے مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے مستحل اور مرتکب غیر مستحل میں فرق نہیں کرتے. یہ کیا ہے بھائی؟ مستحل اور غیر مستحل. میں لکھتا ہوں یہاں پر، کہاں گیا پہ؟ مستحل اور غیر مستحل. مستحل، غیر مستحل. میں بتا دیا، میں ورڈز لکھ رہا ہوں خالی، میں بتا دیا آپ کو. مستحل یعنی حلال سمجھنے والا اور حلال نہیں سمجھنے والا نہیں. ایک آدمی، میں مثال دیا تھا نا شراب کی، ایک آدمی شراب کو حلال سمجھ کے پی رہا ہے، کافر ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں باقی رہے گا؟ ایک آدمی کہہ رہا نہیں حلال ہے. ایک آدمی غیر مستحل ہے، پی رہا، کیا سمجھ کے پی رہا؟ دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھ، ایک آدمی روزہ چھوڑ رہا ہے، ایک آدمی روزہ چھوڑ رہا ہے، دونوں چھوڑ رہے ہیں. پہلا آدمی کیا کر رہا ہے؟ روزہ ہے نہیں اسلام میں فرض بول کے چھوڑ رہا. دوسرا آدمی بول رہا ہے بھائی فرض، لیکن میں ذرا سگریٹ کا عادی ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا سگریٹ، کھانا بھی کھانا پڑتا بہت زیادہ میرے کو، ہونا بول کے چھوڑ رہا. معلوم ہے فرض، چھوڑ رہا. دونوں میں فرق ہے. پہلا مستحل ہے، حلال سمجھ کے کرنا. کسی اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کر دیا، اگر کوئی شخص اس کو حلال، اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کر دیا اگر کوئی شخص اس کو حلال سمجھ کے کرے تو وہ دائرے اسلام سے خارج. اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کر دیا اس کو حلال سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کیا اس کو حرام سمجھنا. بہت مسئلہ ہے. تو یہاں یہ مسئلہ ان کا ہے. یہ اس میں فرق نہیں کرتے. کون؟ خوارج. یہ کرتے سب ایک ہی ہے، جبکہ یہ غلط ہے. ارے بھائی انہیں حرام سمجھ کے کام کر رہا ہے، آپ حلال سمجھ کے کر رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے. چلیے، نصوص کو غیر مراد طریقے پر جاری کرنا. مطلب آیت کا اللہ کی مراد کیا ہے، رسول کی مراد کیا ہے، اس کو چھوڑ کر اپنا مطلب نکالتے ہیں یہ لوگ. یہ بھی خوارج کی دلیل ہے. ان کے اہل علم نے اس کا رد کیا، جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پرانے دور میں اور قریب میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کے دلائل کا بہترین طریقے سے رد کیا، جس کی تفصیل اپنی جگہ ہے. خوارج کے ایک ایک دلیل کو پکڑ کر اس کا رد کیا ہے. اس سلسلے میں کتابیں موجود ہیں اور ان کے ردود بھی موجود ہیں. تیسری فصل، خوارج پر علماء کا حکم کیا ہے. یہ پوائنٹ سیکنڈ لاسٹ چیپٹر سے پہلے کیا ہے، خوارج کیا ہے، کافر ہیں یا نہیں. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. ان کو کیا سمجھیں ہم، کافر سمجھیں یا نہیں سمجھیں. اس سلسلے میں علماء کی تفصیل ہے. علماء نے جو ہے، کیونکہ خوارج ایک فرقہ نہیں ہے، میں نے لکھا ہے، میں نے جو لکھا ہے وہ پڑھ کے بتا دوں. چونکہ خوارج کے مختلف فرقے ہیں اس لیے حکم بھی مختلف ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خوارج ایک گمراہ، مفسد اور بدعت کرنے والا فرقہ ہے. عمومی فتوے سے اہل علم نے گریز کیا ہے. خوارج کے فرقوں کے درمیان عقائد اور مناہج اور آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسی لیے حکم بھی مختلف ہوگا. عام جمہور علماء کے نزدیک یہ لوگ کافر نہیں ہیں. جمہور علماء کے نزدیک یہ لوگ کافر نہیں ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، غلط ہیں، ان کو پکڑا جائے گا، ان کو روکا جائے گا، ان کو سمجھایا جائے گا. لیکن عام طور پر خوارج پر کفر کا فتویٰ علماء نے نہیں لگایا ہے. یہ گمراہ ہیں، یہ فساد پھیلانے والے، نقصان پہنچانے والے، لیکن کفر کا فتویٰ ان پر بھی علماء نے نہیں لگایا ہے. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں. The last chapter، 7واں اور آخری باب جو کہ اصل ہے،
ہم لوگ کیا کرنا، یہ ہے اس میں جواب پورا. بھائی آپ خوارج پڑھائے، کیا کیا پڑھے ہم شروع سے ذہن میں؟ سلف کس کو بولتے ہیں، منہج کس کو بولتے ہیں، سلف کا منہج کیا ہے، سلف کے منہج کی اہمیت کیا ہے، سلف صالحین کا طریقہ استدلال کیا ہے، خوارج کی تاریخ کیا ہے، پھر اس سے پہلے فرقوں کا ظہور اور اس سے نجات کا طریقہ کیا ہے، خوارج کا معنی اور مفہوم کیا ہے، خوارج کے ماضی کے نام کیا ہے، موجودہ دور حاضر میں خوارج کون لوگ ہیں، ان کے عقیدے کیا ہیں، ان کا منہج کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں، وہ لوگ کیوں نکلے، اہل علم نے ان کا رد کیا ہے، اہل سنت جماعت کا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے، جو ان کے باطل عقیدے ہیں ان کا منہج کیا ہے، یہ سب پڑھ لیے آپ. اب ہم کیا کرنا؟ ہم تو نہیں ہے نا ابھی، ہم نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں ہوں گے، نہیں رہنا گمراہ فرقے میں. یہاں ایک پوائنٹ کی بات جو لے کر جانا ہے، اسی لیے میں نے آخری میں رکھا ہے اس کو، وہ یہ ہے کہ خوارج کے نکلنے کا جو اہم سبب بنا وہ ہے برائیوں کو دور کرنے کا جذبہ. کیا آپ برائی دیکھ کر دور کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ آپ کیا حیدرآباد سے برائیاں، اپنے گھر سے برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن طریقہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، یہ ہمیں لے کر جانا ہے. ہم کو سمجھ میں آ گیا خوارج کیا ہے، ہم نہیں بنیں گے ان میں سے، لیکن اگر میرے گھر میں، میری فیملی میں، میرے ماتحت رہنے والوں میں کوئی برائی دیکھتا ہوں، منکرات میں دیکھتا ہوں شہر میں، اس کو دور کرنے کا میرے پاس طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہی پرابلم بنی. خوارج جو نکلے اسی وجہ سے، حاکموں میں برائی دیکھی، تلوار سے اس کو بغاوت کے ذریعے، خروج کے ذریعے دور کرنے کو انہوں نے صحیح طریقہ سمجھا اور وہ برباد ہو گئے. تو آئیے منکرات کو دور کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے. منکر کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، برائی منکر قرآن و حدیث کی روشنی میں برائی ہونا چاہیے. اللہ اس امت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ مغز ہے جو لے کر جانا ہے آپ کو. سمجھیے میری بات کو بہت توجہ سے سنیے، میکسیمم 10 منٹ ہوں گے انشاءاللہ. کیا ہے یہ موضوع بڑا اہم کہ منکر، برائی دور کرنا اور بھلائیوں کو عام کرنا، یہ اس امت کے فرائض میں سے ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. تمہارا فریضہ یہ ہے تم بھلائی کا حکم دو لوگوں کو، برائی سے منع کرو اور اللہ پر ایمان رکھو. حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب برائیاں عام ہو جائیں گی اللہ کا عذاب آئے گا. اگر برائیاں ہوں گی، لوگ برائیوں کو نہیں روکیں گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب عام ہو جائے گا جو سب پر شامل کرے گا. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کی مثال دی، آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا خطبوں میں آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو اگر نہیں روکیں گے تو کیسے نقصان ہوگا. آپ نے مثال دی، کشتی کے 2 فلور تھے، گراؤنڈ اور فرسٹ فلور والوں کو نہیں، گراؤنڈ فلور والوں کو پانی چاہیے تھا. فرسٹ فلور والوں کے پاس جاتے، کشتی میں 2 دور تھے، اوپر جاتے بھائی ذرا پانی دو بلکہ لے کے آتے، پانی پیتے. وہ لوگ سوچے بار بار اوپر والوں کو تکلیف نہیں دینا، بار بار اوپر والوں کو جا رہے پانی پوچھ رہے، وہ لوگ آرام کرتے رہتے وغیرہ وغیرہ. بہرحال سمجھانے کے لیے حدیث، اپنے کام کریں گے کہ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ کشتی کا. وہ لوگ بولے سوراخ کریں گے کشتی میں ایک چھوٹا، پانی آتے رہتا، جتنی ضرورت ہے لے لینا، اوپر والوں کو پرابلم نہیں، ہمارا پانی ہمارا کو، ان کا پانی ان کو. وہ لوگ ٹک 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 شروع کرے، اوپر آواز آئی، ارے یہ کیا سوراخ کر رہے، کیوں کر رہے؟ تکلیف نہیں دینا بھائی لوگوں کو. اوپر سوراخ کر رہے، جا کے اگر ان کا ہاتھ پکڑ کے نہیں روکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ڈوب جاتے سب. کیوں؟ پانی جب سوراخ سے کشتی میں آتا 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 کشتی چلے آتی، سب چلے آتے. غرقوا جمیعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ایک غلط کام کر رہے ہیں لوگ، اگر ان کے غلط کام کو نہ روکا گیا سارے لوگ ڈوب جائیں گے. اگر روک دیے، پکڑ لیے، نہیں سوراخ کرنا، پانی ہم دیتے، تو سب نجو جمیعا. نجات ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی. تو یہ مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر قوم میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں برائیاں ہوں، اگر ہم نہیں روکیں گے برائیوں کو تو اللہ کا عذاب سب پر آئے گا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ برائیوں کو روکنا. اور وہ جو مشہور حدیث کئی لوگ بولتے، وہ حدیث کون سی؟ صحیح حدیث ہے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ایمان جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص برائی کو دیکھتا ہے اور ہاتھ سے نہیں روکتا، برائی کو دیکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے،
ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا ہے دل سے روکے, یعنی دل میں برا جانے, اور یہ کم تر درجے کا ایمان ہے. اب اس کو لے کے کئی ہے مسئلے. اب اس میں تفصیل, بھائی یہ انکار, ہاتھ سے روکنا, زبان سے روکنا, دل سے روکنا, ان تینوں کی وضاحت کیا ہے. ہاتھ سے کون روکنا؟ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں. آپ روک سکتے ہاتھ سے؟ ہاں روک سکتے, روکو. جیسے بیوی بچوں میں کوئی برائی ہے, بیوی بیٹھ کے جو ہے چینلاں بدل کے فلماں دیکھتے جا رہی, ایسا پکڑ کے روکنا, روک سکتے ہاتھ سے؟ روک سکتے. بیوی جو ہے سگریٹ نکال کے یا جو ہے ڈرگس, روکنا ہاتھ سے. بچہ کوئی برائی کر رہا بیٹا, ہاتھ سے روک سکتے؟ روک سکتے. اسکول میں پرنسپل یا ٹیچر بچوں میں کوئی برائی دیکھ رہا ہے, ہاتھ سے روک سکتا؟ روک سکتا. پولیس لوگوں میں کوئی برائی دیکھ رہی ہے, ہاتھ سے روک سکتی پولیس؟ روک سکتی. بادشاہ مسلمانوں میں, عوام میں کوئی برائی دیکھ رہا ہے, روک سکتا ہاتھ سے؟ یس, روک سکتا, روکو. لیکن ہاتھ سے روکنے کے سلسلے میں کچھ ضروری بات ہے. جو ہاتھ سے دور کر سکتا ہے وہ دور کرے گا. یہاں ایک قاعدہ بتایا گیا, اگر برائی زبان سے دور ہو سکتی ہے, اگر برائی کو میں زبان سے دور کر سکتا ہوں تو ہاتھ کا استعمال نہیں کروں گا. قاعدے سنتے جائیے, پوائنٹس. اگر میں زبان سے برائی کو دور کر سکتا ہوں تو میں ہاتھ کا استعمال نہیں کروں گا. اسی طریقے سے اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہاتھ سے میں نے اگر یہ برائی دور کر دی تو یہ اس برائی کی جگہ دوسری برائی آئے گی, اس برائی کی جگہ دوسری برائی آئے گی, تو ایسی صورت میں ہاتھ کا استعمال نہیں کروں گا, چھوڑ دوں گا اس کو. اگر ہاتھ سے روکنے میں مجھے اس بات کا خدشہ ہے یا یقین ہے کہ اس کی جگہ دوسری برائی ہوگی, اگر میں روک دوں گا اس کو, تو کیا کرنا؟ روکنا نہیں روکنا ماں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے, برائیوں کو کیوں دور کرنا بتائیے؟ تاکہ برائیاں ختم ہو جائے. اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں جس راستے سے کر رہا ہوں یا میں جو سامنے والا ہے اس کو میں ہاتھ سے روک رہا ہوں تو وہ کرے گا اس کے علاوہ دوسری برائی, تو پھر فائدہ ہی نہیں ہوا نا یہ روکنے کا, یا اس سے بڑی برائی کرے گا. وہ ایک غلط کام کر رہا, میں اگر روکوں گا ہاتھ کا استعمال کر کے تو وہ اس سے بڑا غلط کام کرے گا, میں روکوں گا اس کو نہیں, تاکہ وہ بڑا کام نہ کرے, وہ جو نہیں کر رہا ہے میرے روکنے کے بعد وہ کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ جی. اسی طریقے سے اگر مجھے اس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ ہاتھ سے میں برائی کو روکوں گا تو یہ برائی پھیل جائے گی لوگوں میں, اگر میں روکوں گا تو برائی کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی. کیا میں روکوں گا؟ ایک آدمی برائی کر رہا ہے, اگر میں ہاتھ سے روکوں گا اس کو تو وہ چھوڑ کر پھیلا دے گا اس برائی کو اور زیادہ. کروں گا میں ہاتھ کا استعمال؟ نہیں کروں گا. چلیے, آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے ہاتھ سے دور کرنے کی, نہیں کر سکتے آپ. جائیں گے پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں ہاتھ سے روکنے کی, نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس ہاتھ سے روکنے کی. ایک آدمی پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ برائی کر رہا ہے, آپ کی پہنچ نہیں ہے اس تک, نہیں کر سکتے آپ دور ہاتھ سے, آپ ہاتھ سے دور نہیں کریں گے. اور اسی طریقے سے اگر ہم روک سکتے ہیں ہاتھ سے, پاور بھی ہمارے پاس ہے, اور ہمیں ڈر بھی نہیں ہے کہ برائی اور زیادہ ہوگی, نہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ برائی پھیل جائے گی, نہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اس سے بڑی برائی آئے گی, سب ریڈی ہے, جا کے روکنا ہاتھ سے نہیں. علماء سے رجوع ہو کے پوچھ لینا. دیکھیے علماء کے پاس جانا, علماء اہل علم کے پاس جانا اور کہنا کہ ہمارے محلے میں ایک برائی ہے, اور یا ہمارے گھر میں یا ہمارے محلے میں, اور میں وہ برائی روک سکتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ میں برائی روکوں گا تو وہ ختم ہو جائے گی, اس کے جیسی کوئی برائی بھی نہیں آئے گی, نہ اس سے بڑی کوئی برائی آئے گی, نہ وہ برائی پھیل جائے گی, سب کچھ ہے میرے پاس. کیا کہتے ہیں آپ؟ علماء سے پوچھنا. علماء اجازت دیں گے تو آپ اس برائی کو ہاتھ سے روکیے, ورنہ نہیں روکیے. یہاں ایک بات, برائی, شروع میں ایک بات بتانا بھول گیا, برائی میری آپ کی نظر میں نہ ہو, برائی کس کی نظر میں ہو؟ شریعت کے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, جیسے ایک آدمی کو چھوٹے مسجد میں دیکھیں ایک آدمی پیرا پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے, یہاں بیٹھو, کیا ہے یہ قبلے کا احترام نہیں ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں یہ برائی ہے, قرآن و حدیث میں ہے برائی ہے. ایک آدمی کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے, پکڑ کر بٹھاؤں گا میں اس کو؟ نہیں, کھڑے ہو کر پینا جائز ہے, کھڑے ہو کر پینا جائز ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے.
آپ روکیں گے ہاتھ سے؟ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم اس کو برائی سمجھتے ہیں لیکن قرآن و حدیث میں وہ برائی نہیں ہے. تو اس لیے علم منکر کا ہونا ضروری ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں برائی ہے. آپ کے پاس علم ہے, پڑھے, آپ لکھے, علماء سے رجوع ہے, حدیث سمجھے, آپ جا کے روک سکتے اس کو. اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے جو علماء نے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات بیان کی ہے اس سلسلے میں. کیا؟ برائی کو ہاتھ سے روکنے کے سلسلے میں. اگر آپ دیکھتے ہیں, یعنی انہوں نے کچھ کنڈیشنز بیان کی ہیں, کچھ حالات. نمبر 1, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہاتھ سے اس برائی کو دور کریں گے تو اس سے بڑی برائی آئے گی, تو یہاں حرام ہے روکنا. کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ سے روکنا حرام ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ برائی ہٹا دیں گے تو سیم اس کے جیسی برائی آئے گی, اسی لیول کی, تب بھی یہ جائز نہیں ہے, ممنوع. روک سکتے آپ ہاتھ سے؟ نہیں روک سکتے. تیسری چیز کہ اگر آپ برائی ہٹا دیں گے تو اس کی جگہ بھلائی آئے گی, تو آپ یہاں پر اس برائی کو دور کر سکتے ہیں, اس برائی کو دور کر سکتے. یہ کچھ کنڈیشنز علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے. چلیے, زبان سے انکار کون لوگ کریں گے؟ اہل علم یا علماء یا خطباء. خطیب زبان سے روکیں گے, علماء لوگوں کو بیان کریں گے کہ یہ برائی ہے, اس کو مت کرو. آپ گھر کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے بڑے بھائی میں, بہنوں میں ہاتھ سے وہیں روکنے کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں استطاعت نہیں ہے, تو آپ زبان سے ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ برائی ہے, اس سے یہ غلط کام ہو رہا ہے, اس کام کو چھوڑ دیا جائے. یہ وہ لوگ کریں گے جو اس کے اہل ہیں یا استطاعت رکھتے ہیں, جس میں علماء ہے, خطباء, ائمہ وغیرہ ہیں. دل سے انکار ہر مومن, غیرت مند مومن کا کام ہے. جو بھی مومن ہے, ایمان والا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں, سوسائٹی میں برائیاں پھیل رہی ہیں, اس کے پاس طاقت نہیں ہے, نہ ہاتھ سے روکنے کا وہ اہل ہے, نہ زبان سے روکنے کا وہ اہل ہے, تو کم سے کم اپنے دل سے اس کو ضرور برا جانے, کیونکہ یہ سب کر سکتے ہیں, یہ سب لوگ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں جو ہے کچھ ضروری قواعد ہیں, سن کر آپ تشریف لے جائیں. نمبر 1, اگر منکر کو دور کرنے سے بڑا منکر لازم آتا ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے, اس کی دلیلیں موجود ہیں. ایک واقعہ, تاتاریوں کا فتنہ آپ کو معلوم ہے, انہوں نے بڑے فتنہ کیا, بڑا قتل و غارت کیا ہے. تو ان کے زمانے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ تاتاری لوگ جو ہے بیٹھ کر شراب پی کر نشے میں مست تھے. تو ان کے شاگرد نے ان کو شراب پینے سے روکنے کے لیے اقدام کیا, کہا کہ میں ان کو روکوں گا کہ مت پیئیں یہ لوگ شراب. کیوں؟ کیونکہ شراب پی رہے, نشہ کریں گے یہ لوگ. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو. جا رہے تھے شاگردوں کے ساتھ, لوگ شراب پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, تاتاری لوگ. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو, ان کا پینا مسلمانوں کے قتل سے کم ہے, یہ ہوش میں آئیں گے, قتل عام ہوگا لوگوں کا, چھوڑو ان کو, نشے میں رہنے دو. بڑے منکر سے بچنے کے لیے چھوٹا منکر چھوڑ دیا گیا. یہ قواعد ہے, اس کی دلیلیں موجود ہیں حدیثوں کی روشنی میں. نمبر 2, اگر حاکم وقت میں منکرات ہوں تو کیا کیا جائے گا؟ بادشاہ کے اندر اگر ہم برائیاں دیکھتے ہیں تو خروج نہیں کریں گے, البتہ نصیحت کر سکتے ہیں اس تک پہنچ کر, تو ہم اس تک پہنچ کر نصیحت کریں گے, لیکن بغاوت, خروج نہیں کیا جائے گا. سلف صالحین کا عقیدہ تھا ہم ظالم حکمرانوں پر خروج کرنے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. آخری اہم پوائنٹ, شریعت کا مقصد ہے منکرات ختم ہو جائیں, نہ کہ فتنہ و فساد برپا ہو جائے. شریعت اسلامیہ جو اللہ عز و جل کا دین ہے, اس کا پاکیزہ مقصد ہے, اور وہ کہ برائیاں معاشرے سے ختم ہو جائیں, یہ نہیں کہ دنیا میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے. شریعت نے فتنے کو پسند نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا يحب فساد, اللہ تعالیٰ فساد کو, مفسدین کو, دنیا میں فساد پھیلانے والوں کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا ہے. لہٰذا منکرات کو دور کرتے ہوئے خوارج نے جو منہج اپنایا کہ منکرات کو دور کرنا چاہتے ہیں بادشاہوں سے, اس کے ذریعے کتنا فتنہ ہوا, کتنا فساد ہوا, کتنا قتل ہوا, کتنی خون خرابے ہوئے, دنیا اس سے واقف ہے. لہٰذا یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے کہ آپ برائیوں کو ہٹا کر دنیا میں خون خرابے کا ماحول پیدا کر دیں. شریعت یہ چاہتی ہے کہ برائی ہٹ سکتی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے, اگر نہیں ہٹ سکتی ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. برائی کرنے والے کو اس کی سزا دی جائے گی. یہ شخص صبر کرتا ہے, اس کو اپنی سزا, دل سے اس کو برا سمجھتا ہے, اس کو جو ہے اس کا اجر اس کے پاس محفوظ ہے. خلاصہ کلام کیا ہے؟ خوارج خطرناک فتنہ ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے نجات دلانی چاہیے. اس کے لیے واحد راستہ ہے سلف کا منہج, سلف کا منہج اپنانا. اس کی اسٹڈی ہو, اس کو معلوم کیا جائے,
مختصر آپ کے سامنے آج بیان کیا گیا. تفصیل اپنی جگہ ہے سلف کے منہج کی, اس کی اسٹڈی کی جائے, اس کو معلوم کیا جائے, سلف کے منہج کو اختیار کریں گے تو ہم یہ باطل فرقوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. جذبات میں آ کر منکرات کو دور کرنے کا غیر اسلامی طریقہ نہیں اپنانا چاہیے. اسلام کیا کہتا ہے برائیوں کو دور کرنے کے لیے, اس طریقے پر ہم برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. آپ اپنے دوستوں میں, اپنے گھروں میں, اپنے ماحول میں, شہر میں, بستی میں برائیاں دیکھتے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے, اسلام کا طریقہ کار کیا ہے, جس کے متعلق ابھی چند قواعد آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں, اس کو مد نظر رکھا جائے. اس سے کیا ہوگا, فتنے اور فساد سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں گے. یاد رکھیے یہ خوارج کا فتنہ ڈینجرس فرقہ ہے موجودہ دور میں, چاہے وہ عراق کے داعش ہو یا بوکو حرام نائجیریا کے بوکو حرام ہو یا اس کے علاوہ ممالک میں رہنے والے خوارج ہوں. ان کے اور میں نے چند نام لیے ہیں, اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کی بعض جماعتوں میں, مسلمانوں کے بعض فرقوں میں اس خوارج کا عقیدہ, ان خوارج کے عقیدے, ان خوارج کا منہج, ان خوارج کے صفات پائے جاتے ہیں. بی کیئرفل, اپنے آپ کو بچائیے, اپنے آپ کو ان سے دور رکھیے. طریقہ کار کیا ہے بھئی؟ علم حاصل کرنا, دین کا, اللہ کا, رسول اللہ علیہ وسلم کا, قرآن کا, حدیث کا, سلف صالحین کے منہج کا, اور علماء سے قریب رہنا. یہ دو چیزیں اگر ہم نے چھوڑ دی, خوارج کے ساتھ ہم بھی مل جائیں گے, اللہ محفوظ رکھے. اگر ہم نے علم چھوڑ دیا, علماء کو چھوڑ دیا, تو اسی صورت میں بربادی ہوگی, بربادی ہوگی, بربادی ہوگی. بہت سارے لوگ جو جذبات میں آ کر خوارج کے منہج کو انہوں نے اپنایا, آنکھیں بعد میں کھلیں, ان کو پچھتاوا ہوا کہ ہم غلط راستے پر آ گئے. لہٰذا میرے نوجوان ساتھیوں, ماں اور بہنوں, مسلمان بھائیوں, جذبات کو شریعت کے تابع رکھیں, اپنے جذبات پر کنٹرول ہو, کتاب و سنت کی روشنی میں جذبہ ہو, کتاب و سنت کے خلاف جذبہ نہ ہو. سلف کا منہج اپنانا ہر چیز میں ضروری ہے. علماء کی قدر کریں, علماء سے رجوع ہو, علماء کی صحبت میں رہیں تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کر سکیں. یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علماء امت پر ان کے ماں باپ سے زیادہ رحم کرتے ہیں, اس لیے کہ ماں باپ دنیا کی تکلیف سے اپنی اولاد کو بچاتے ہیں, علماء آخرت کی تکلیفوں سے امت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی گمراہ فرقوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. خوارج موجودہ دور میں جو بڑی بھیانک طریقے سے پھیل رہے ہیں ملکوں میں, ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی, سلف کا منہج پتہ کرتے ہوئے سلف کے منہج پر قائم رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.